ناول من کی گلیوں میں پنہا محبتیں، از قلم ریحانہ آفتاب۔ مکمل ناول۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کبھی جو تم لوٹ کر آؤ تو میرے موسم بھی ساتھ لانا، وہ سارے لمحے بھی ساتھ لانا جو میری امانت تھے۔ شرمیلا چیخ چیخ کے سر بھگیرتی دھڑا دھڑ زینے طے کر رہی تھی۔ سیڑھی کے اختتام پہ اچانک سامنے آ جانے والے شاز حسن کے سینے سے اس کا سر پوری طرح ٹکرایا۔ شاز حسن کو سینے میں درد محسوس ہونے لگا۔ ٹکر لگتے ہی اس کا بیگ نیچے کی سیڑھیوں پہ گرا اور پھسلتا ہوا نیچے جا کے رکا۔ ٹکر اتنی زور سے لگی تھی کہ خود شرمیلا کے سر میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ حواس بحال ہوئے تو لال بھبو کا چہرہ لیے شاز حسن کے ہلتے لب دیکھ کے اسے حیرت ہوئی۔ یہ انہیں کیا ہوا؟ قوت گویائی کہیں کھو تو نہیں گئی؟ بڑی دکھ بھری نظر اس کے چہرے پہ ڈالی اور شاز حسن کو اسی وقت احساس ہوا کہ وہ بحری بنی ہوئی ہے۔ ہیڈ فون اس کے کان سے کھینچا۔ آؤچ! واک مین مٹھی میں بھینچے اس نے ہاتھ سے بال برابر کیے اور واز کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ میں پوچھتا ہوں آخر تم بڑی کب ہوگی؟ وہ سخت برہم نظر آ رہا تھا۔ لو جی، اپنے فلم کی ہیروئن ہوں جو مشین کے چلتے چلتے بڑی ہو جاؤں۔ 18 سال لگا کے بڑی مشکل سے تو 18 کی ہوئی ہوں۔ عقل تو نام کی نہیں ہے تمہارے پاس۔ جس وقت فرشتے عقل باندھ رہے ہوں گے تم سب سے آگے کھڑی خوش ہو رہی ہوگی، لیکن فرشتے نے پیچھے سے بانٹنا شروع کر دی ہوگی اور جب تمہارا نمبر آیا ہوگا عقل ختم ہو چکی ہوگی۔ اتنی لمبی بات کی کیا ضرورت ہے؟ صاف کہہ دیں تم چھلنی لیے کھڑی تھی اسی لیے عقل گر گئی۔ چھوٹا جملہ ہے مگر انہیں کون سمجھائے۔ وہ شکل پہ 100 مسکینیوں سی معصومیت لیے کھڑی تھی۔ اس کے لیے آگے کچھ کہنا تو دور کی بات تھی، وہ تو سانس تک روک لیتی تھی۔ اگر آئندہ ایسی حرکت ہوئی تو میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ وہ سر پہ ہاتھ پھیر کے بھاگی۔ سستا چھٹنے پہ ابھی نفل بھی تو پڑھنے تھے۔ پل بھر میں سب کو خبر ہو گئی کہ محترم شاز حسن صاحب سیاچن کی وادیوں سے چھٹی پہ آئے ہیں۔ ہائے میرا بیٹا، بھائی، ینگ مین، سپر مین، جینٹل مین اور نہ جانے کون کون سے القابات سے اسے ویلکم کہا گیا۔ یہ تو ڈرونا مین، بھوت مین، آئرن مین، آتش مین، اسٹرون مین ہے۔ بڑبڑا کے شرمیلا وضو کرنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ نفل سے فارغ ہو کے کچن میں چلی آئی جہاں اسما شاز حسن کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی۔ بھائی آ گیا، تم ملی؟ اس کا لہجہ خوشی سے سرشار تھا۔ مل چکی ہوں۔ پہلا ٹاکرا مجھ سے ہی ہوا ہے محترم کا۔ ایمان سے اسما، تمہارا یہ فوجی بھائی کسی روز میرا ہارٹ فیل ضرور کروا دے گا۔ وہ اچک کے شیلف پر بیٹھ گئی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ مسکرا کے پوچھ رہی تھی اور اس نے سیڑھی کا سارا واقعہ گوش گزار کر دیا۔ سستا چھوٹ جانے پہ میں تو نفل بھی پڑھ آئی ہوں۔ وہ ڈانٹ رہے تھے اور میں اللہ میاں کے آگے ہاتھ جوڑے نفل پڑھنے کا وعدہ کر رہی تھی۔ کھیرے کا پیس منہ میں ڈالا۔ میں یہی سوچ رہی تھی تم بے وقت نماز کیسے پڑھنے لگی، حالانکہ وقت پہ پڑھنا مشکل لگتا ہے تمہیں۔ اسما کے چہرے پہ بہت شریر مسکراہٹ تھی۔ وہ جل ہی تو گئی۔ اڑا لو مذاق، وہ ہلاکو خان تو تمہارا ہی بھائی ہے۔ اتنا سخت سست کہا ہے انہوں نے۔ اس کے روحان سے لہجے پر اسما سنجیدہ ہو گئی۔ ان کے ڈانٹنے کی کئی وجوہات ہیں، تم اچھی طرح جانتی ہو بھائی کو۔ ہمارا لابالی پن ذرا پسند نہیں۔ بھائی بھارتی چینل دیکھنے سے چڑھتے ہیں۔ جانتی ہوں، منہ بنا کے بات کاٹی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا پچھلی بار جب وہ آیا تھا تو گھر پہ کیبل دیکھ کے بہت واویلا مچایا تھا۔ دادا جی نے بڑی مشکلوں سے اسے سمجھایا تھا کہ کیا کیبل لگنے سے ضروری ہے کہ تم بھارتی چینلز دیکھو، پاکستان کے چینلز بھی تو اس میں شامل ہیں۔ دادا جی نے اسے ٹھنڈا کیا لیکن اس نے زیر حاصل لیکچر دیا تھا۔ شرمیلا تو بڑی بیچاری سی بنی فرسٹ واچ کو ہی دیکھتی رہی۔
سبھی اس سے متفق ہو چکے تھے، یہاں تک کہ اسما کے جذبات بھی جوش مار چکے تھے۔ اسے اب اپنا اصرار بیہودہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ ان دونوں ہی کے اصرار کرنے پر کیبل لگایا گیا تھا۔ شکر ہے خدا کا، 1 گھنٹہ 25 منٹ 10 سیکنڈ اتنا برا گزرا کہ آج تک اتنا بور وقت میں نے نہیں گزارا تھا۔ دونوں کانوں میں ٹھونسی روئی نکال کے وہ اسما کے ہاتھ میں تھماتی ہوئی بولی تھی، تم نے بھائی کی کوئی بات نہیں سنی؟ اسما ہتھیلی پر روئی دیکھ کے تحیر سے پوچھ رہی تھی۔ ابھی میرا اتنا دماغ خراب نہیں ہوا کہ تمہارے بھائی کو سنوں۔ ہاتھ جھاڑتی وہ سخت لاپرواہ نظر آ رہی تھی، لیکن تمہارے چہرے کے تاثرات تو ایسے تھے جیسے تم بھائی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے کھلکھلاتے جواب پہ اسما نے روئی کے ٹکڑے اس کے منہ پہ مار دیے۔ میری تو بس سمجھ نہیں آتا تم دونوں کی نبھے کی کیسے؟ اسما کی فکرمند آواز اسے حال میں کھینچ لائی۔ نہ جانے دادی جی کو مجھ سے کون سی دشمنی تھی جو وہ مجھے اس فوجی کے ساتھ باندھ گئی۔ میں کہہ رہی ہوں اسما، گھر والوں کو کہہ دو، میں اس منگنی کو بالکل نہیں مانتی۔ اگر زبردستی کسی نے شادی کر دی تو دیکھنا اگلے روز میری ڈیڈ باڈی اجلا عروسی سے نکلے گی۔ شٹ اپ، کیسی فضول باتیں کرتی ہو شرمیلا، میرا بھائی ایسا بھی وحشی نہیں ہے۔ اسما کو برا لگا، تمہارا بھائی تو آئرن مین ہے، جسے خبر نہیں کہ لڑکیوں سے اتنا روڈلی بات نہیں کرتے، اور مجھ جیسی لڑکی سے تو قطعاً نہیں۔ وہ کود کے شیلف سے نیچے اتری۔ تمہیں بھائی اچھا نہیں لگتا؟ اتنی تو چارمنگ پرسنالٹی ہے۔ اسما اسے پچکارنے لگی کیونکہ اس نے شرمیلا کو کزن کے علاوہ ہمیشہ بھابھی کے روپ میں دیکھا تھا۔ پرسنالٹی تو غضب کی ہے، مگر ایسی پرسنالٹی کا کیا فائدہ؟ جب منہ کھولے تو میں کمرے سے باہر جا گروں۔ نہ بابا نہ، میں کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ بات کرتے وقت تو مرد کا لہجہ بڑا رومانٹک ہونا چاہیے، اس کی خوبصورت آواز اور خوبصورت لب و لہجے میں شاعرانہ گفتگو کیا لطف دیتی ہے۔ وہ ایک پل کو کھو گئی۔ شاہ زیب کی ساحرانہ گفتگو نے اسے مسکرانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ مرد کا لہجہ اتنا نرم ہو کہ دل میں خود بخود پھول کھل اٹھے، مگر شاز حسن وہ تو چنگیز خان، لینین، اسٹالن، ہٹلر، ہلاکو خان، نپولین اور مسولینی سے بھی 2 جوتے آگے۔ اگر آج بھی لوگ زندہ ہوتے نا تو شاز حسن کی پیٹھ تو ضرور تھپتھپاتے۔ وہ پرجوش خطاب فرما رہی تھی اور اسما بڑی بیچاری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پہ اسے شک گزرا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ سرحد سے مڑی تھی اور اپنی چھوٹی سی ناک کے آگے شاز حسن کو دیکھ کے اس کی روح فنا ہونے لگی۔ اس کی سرد نظریں دیکھ کے وہ کچن کے خانوں میں چھپنے کا سوچنے لگی۔ شرمیلا، تمہاری دوست ہدا کا فون ہے۔ ماما کی آواز اسے زندگی دے گئی تھی۔ اوپر والے نے اس کی دعا ایک بار پھر سن لی تھی۔ سر جھکائے وہ کچن سے دوڑ لگا چکی تھی اور ہدا سے بات کر کے وہ پھر وضو کر رہی تھی، جبکہ اسما ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی تھی۔ یہ بھائی تمہارے لیے لائے تھے۔ رات اسما اسے مسٹرڈ کڑھائی والا خوبصورت سا سوٹ تھما رہی تھی۔ واہ، خوبصورت سا سوٹ دیکھ کے اس نے ماہانہ آنچل تکیے پہ رکھا۔ تمہارے بھائی کی چوائس بہت بڑی خوبصورت ہے۔ سوٹ پہ ہاتھ پھیر کے اس نے کپڑے کی نرماہٹ محسوس کی۔ میرا بھائی بھی بہت خوبصورت ہے۔ تکیہ جگہ پہ رکھتی اسما ٹکڑا لگانا نہ بھولی۔ اچھا خاصا بڑا 9 کمروں پہ مشتمل ویل ڈیکوریٹ گھر تھا، مگر دونوں کی ڈرپوک فطرت نے انہیں ایک کمرے میں سونے پہ مجبور کر دیا تھا۔ کچھ دوستی بھی بہت تھی۔ ویسے بھائی آ جاتے ہیں تو اللہ میاں تم سے بڑا خوش رہتے ہوں گے، تم سجدے سے سر جو نہیں اٹھاتی۔ اسما کے چڑھانے پر اس نے ماہنامہ آنچل اسے دے مارا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ڈنر کرتے ہوئے وہ کسی بات پر اسما کو میز کے نیچے سے پاؤں مار بیٹھی تھی، مگر خراب قسمت کے پاؤں شاز حسن کو لگا اور پھر خاطر ہو گئی تھی اس کی۔ بڑوں نے بھی سخت سرزنش کی تھی اور وہ کچھ دیر پہلے ہی نفل پڑھ کے فارغ ہوئی تھی۔ تم اور تمہارا بھائی دونوں فضول ہو۔ میں کل سے برابر والے کمرے میں سوں گی، پھر آدھی رات کو مت
توڑی آنا، اسما نے چڑھایا تھا۔ وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ سو جاؤ، سب کالج بھی جانا ہے، چھٹی کا کوئی چانس نہیں، بھائی گھر پہ ہیں، کورٹ مارشل کر دیں گے۔ شرمیلا کا موڈ چھٹی کا تھا، مگر اسما کی بات سے اسے اتفاق تھا، اسی لیے رسالہ تکیے کے نیچے رکھ کے لیمپ بند کر دیا۔ شاہزیب بڑی ترنگ میں کہہ رہا تھا اور ریسیور کان سے لگائے وہ ہنستی ہی جا رہی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے شاز حسن نے اس کے گلابی چہرے کو بڑی حیرانی سے دیکھا تھا۔ مسلسل ہنستے رہنے کی وجہ سے چہرے پہ خون سمٹ آیا تھا۔ کس کا فون ہے؟ شاز حسن سر پہ کھڑا تھا، لہجہ سختی لیے تھا۔ وہ اس بری طرح ڈری کہ جھٹ ریسیور کریڈل پہ رکھ دیا۔ ہدا کا تھا۔ کھنگیا کے وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ پھر رکھ کیوں دیا؟ وہ مشکوک ہو رہا تھا۔ یا اللہ، اس نے ایک بار پھر اوپر والے کو پکارا تھا۔ اس کی نظریں تو اندر تک ٹٹولتی محسوس ہو رہی تھی۔ جواب کے لیے وہ سر ہی پہ کھڑا تھا۔ وہ آپ اچانک بولے تو میں ڈر گئی تھی۔ پہلے اس کے پیچھے وہ جتنا فراٹے سے بولتی، مگر اسے دیکھ کے تو خون خشک ہو جاتا تھا۔ جانچتی نظروں سے دیکھتا اس نے فون سیٹ گھسیٹا تھا۔ اس کے رہے سہے اوسان بھی جاتے رہے۔ نہ جانے وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ پریس کر کے اس نے CLI سیٹ پر نظر جما دی تھی اور ہدا کے گھر کا نمبر دیکھ کر اسے جانچتی نظروں سے دیکھتا وہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ میرے خدا، اس نے بے ساختہ چھت کے اوپر دیکھ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیا۔ اگر وہ رنگ پیک کر دیتا تو؟ اور اس خیال سے ہی اسے جھرجھری آ گئی، یعنی کہ پھر نفل۔ اسے وضو کرتے دیکھ کے اسما حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا منہ بھرا ہوا تھا۔ اب کیا ہوا؟ جا کے اپنے بھائی سے پوچھو، وہ جھلا کے بولی تھی اور جے نماز بچھانے لگی۔ اگلے 2 دن ٹھیک ٹھاک گزرے۔ اس نے شاہزیب کو فون کرنے سے منع کر دیا تھا اور خود بھی کوشش کرتی کہ اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جس سے نفل کی ضرورت پڑ جائے۔ چند دن تھے اس کی چھٹی میں اور وہ شدت سے اس کے جانے کی منتظر تھی۔ ماما، تائی، امی کسی عزیز کی عیادت کو گئی ہوئی تھی۔ بابا اور تایا ابو آفس گئے ہوئے تھے۔ دادا جی مستنصر حسین تارڑ کے کسی سفر نامے میں ان کے ہمسفر بنے ہوئے تھے۔ اسما کمپیوٹر پہ بیٹھی اسائنمنٹ کے لیے مٹیریل نکال رہی تھی۔ اس کا کام تو صرف کاپی کرنا تھا، اسی لیے ٹی وی کھول کے بیٹھ گئی۔ شاز حسن صبح ہی سے کہیں نکلا ہوا تھا۔ چلغوزے سے بھری پلیٹ، 7 اپ کا لیٹر پیک سامنے رکھے فلم دیکھ رہی تھی۔ وہ فلم میں اتنی گم تھی کہ اسے احساس تک نہ ہوا کہ شاز حسن نے کب لاؤنج میں قدم رکھا۔ چونکی تو اس وقت جب وہ مسلسل بجتے فون کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیلو؟ واہ، کیا دل نشین ہیلو ہے، وہ دل میں سوچنے لگی۔ یقیناً فون کی بیل کافی دیر سے بج رہی تھی، مگر اسے تو جیسے کچھ احساس ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کس کا فون ہے۔ وہ سر جھٹک کے اس نے اسکرین پر نظریں جما لی۔ اچانک وہ دونوں بے حد نزدیک آ گئے تو اس کے ہاتھوں میں پسینہ اتر آیا۔ کنکیوں سے شاز کو دیکھا، جو بات تو فون پر کر رہا تھا مگر نظریں ٹی وی پہ تھیں۔ یا اللہ! وہ سر پہ ہاتھ مار کے ریموٹ ڈھونڈنے لگی جو نہ جانے کہاں جا چھپا تھا۔ ادھر ادھر ہاتھ مارنے کے بعد بھی جب ریموٹ ہاتھ نہیں لگا تو وہ ڈرتے ڈرتے ٹی وی کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک تو ان منوسوں کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، جب جی چاہا جہاں چاہا شروع ہو گئے۔ یا اللہ، ریموٹ ہی مل جائے۔ اس کی حالت بڑی خراب ہو رہی تھی۔ پہلے ہی وہ اس کی ڈانٹ کی زد میں رہتی تھی، اب تو یقیناً کچھ ہونے والا تھا۔ اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اٹھ کے ٹی وی بند کر دیتی۔ ٹانگیں تو بیٹھے بیٹھے ہل رہی تھی۔ اچانک زوردار آواز آئی تھی۔ شاز حسن نے ٹی وی کی مین لیڈ کھینچ کے نکال دی تھی۔ لاؤنج میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ یہ واہیات چیزیں دیکھنے کی ہیں، تمہیں بتانا پڑے گا کہ لڑکیاں کیسی رہتی ہیں۔ سگر لڑکیوں کی طرح گھر سنبھالو، پڑھائی میں جی لگاؤ، مگر تمہیں ان بیہودہ فلموں سے فرصت ہی نہیں۔ سر جھکائے وہ اوپر والے سے مدد مانگ رہی تھی اور وہ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر اور کھول اٹھا۔ جی بھر کے غصہ نکال کے وہ چلا گیا اور اس نے پھر ٹی وی لگا لیا۔ نفل فلم کے بعد پڑھنے کا ارادہ تھا۔ اللہ اللہ کر کے شاز حسن کی چھٹی ختم ہوئی تو اس نے
کھل کے سانس لیا۔ اس کی موجودگی میں تو ہر وقت ڈانٹ پھٹکار، نصیحت کی تلوار گردن پر لٹکتی رہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنے پرانے روپ میں لوٹ آئی۔ محترم شاز حسن کو دیکھ کر جسے دیکھو اٹینشن ہو جاتا ہے۔ محترم گھر کے آ جاتے ہیں، میں ہی بن جاتا ہے گھر۔ صبح کے 7 بجے بریک فاسٹ، دوپہر کے 12 بجے لنچ، شام کے 4 بجے چائے اور رات کے 8 بجے ڈنر۔ جان چھوٹی، اللہ کرے آپ کے 2-3 سال بعد تشریف لائیں۔ شاہ زیب سے لمبی بات کر کے وہ دعا کر رہی تھی۔ کالج سے چھٹی کو تیسرا دن تھا، مگر اب بھی اس کے جانے کا کوئی موڈ نہیں لگ رہا تھا۔ اسما کہہ کے تنگ آ گئی تو اس نے ماما سے شکایت لگا دی۔ ناچار اسے تیار ہونا پڑا۔ پیریڈ لینے چلو۔ اسے آرام دہ حالت میں درخت سے ٹیک لگائے دیکھ کے اسما کو کہنا پڑا، میں کالج آ گئی ہوں، یہی شکر کرو، کلاس لینے کا موڈ نہیں ہے۔ مس رانا کو آج ایک امپورٹنٹ لیکچر دینا تھا۔ کل انہوں نے خاص تاکید کی تھی کہ اسٹوڈنٹس کلاس مس نہ کریں، اسی لیے میں تمہیں بلانے آئی ہوں۔ اسما اسے ہر حال میں اٹھانا چاہ رہی تھی، وجہ ساتھ بیٹھی صبا تھی۔ تم مجھے گھر میں سمجھا دینا۔ وہ کسی طور اٹھنے کو تیار نہ تھی۔ میں چاچی سے شکایت کر دوں گی شرمیلا، ناچار اسما نے دھمکی دی کہ وہ ڈر کے اٹھ ہی جائے۔ شکایت تو گھر ہی جا کے لگاؤ گی نا؟ اس کی مسکراہٹ پہ ایک خفگی بھری نظر ڈال کے اسما فائل سمیٹ کے اٹھی۔ ہاں صبا، تم اپنے منگیتر کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اسما کے جاتے ہی وہ صبا کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کا پرشوق انداز دیکھ کے صبا ڈینکے مارنے لگی تھی۔ کیا بتاؤں، وہ تو اتنی خوبیوں کا مالک ہے کہ اگر ذکر کرنے بیٹھوں تو شاید مہینوں لگ جائیں۔ ایک ادا سے پال سوارتے وہ کہہ رہی تھی، اچھا یہ بتاؤ، تم سے محبت کرتا ہے؟ سوال رشک و حسد سے پر تھا۔ وہ نزاکت سے ہنسی تھی۔ محبت؟ ارے وہ تو عشق کرتا ہے مجھ سے، میں جنون ہوں اس کا۔ وہ اچھی خاصی امپریس نظر آ رہی تھی۔ ملتے ہو تم لوگ؟ شرمیلا کا اشتیاق سے برا حال تھا۔ تقریباً روز۔ محترم کو مجھے دیکھے بنا چین نہیں آتا۔ فرسٹ کزن ہے میرا، اور روز 1 گھنٹے کا سفر کر کے ہمارے گھر آتا ہے، صرف مجھ سے ملنے۔ تفاخر سے گردن اکڑ گئی تھی۔ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تم سے؟ رشک و حسد سے مرنے والی کیفیت تھی اس کی۔ اظہار مت کہو، سارے شعرا کو اس نے گھول کر پی لیا ہے۔ خوبصورت جملے اتنے رومانٹک لہجے میں کہتا ہے کہ میں ہاتھ چھوڑ کے کہتی ہوں پن کرو۔ ویسے تم بھی تو انگیج ہو اسما کے بھائی سے، کیا وہ رومانٹک ہے؟ کیا اسما کی طرح بور؟ اسما کے لیے صبا کا انداز اسے برا لگا تھا، مگر وہ تو اسما کے بھائی کو سوچنے لگی، سڑیل، بد مزاج، اجٹ، جسے لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، ہر وقت پھاڑ کھانے کو دوڑتا ہے، اور مجھ سے محبت کرے اور پھر اظہار، شاید وہ دن قیامت تک نہ آئے۔ نفرت سے سوچ کے اس نے سر جھٹکا۔ میٹھے بادام کھاتے کھاتے جیسے کڑوا بادام منہ میں آ گیا ہو۔ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ صبا بھی بڑی کایا تھی، اس کے چہرے سے اندازہ لگا کے پوچھنے لگی۔ وہ یوں سراسیما ہو گئی جیسے صبا کی پہنچ پر حیرت ہوئی ہو۔ شرمیلا، اسما کینٹین میں انتظار کر رہی ہے۔ ابھی وہ کوئی جواب دینے ہی والی تھی کہ ہدا اسے ڈھونڈتی چلی آئی۔ تم ابھی کلاس لو گی صبا؟ اٹھتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ کلاس لینے کون آتا ہے؟ اور ویسے بھی مس کے بور لیکچر سننے کی مجھ میں تو تاب نہیں، پاس ہونا ہے، ہو جاؤں گی۔ تفاخر سے ہنستے ہوئے صبا نے کرلی بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ کالج صرف ٹائم پاسنگ کو آتی تھی، اگر اٹینڈنس رجسٹر دیکھا جاتا تو شاید ہی ایک آدھی پیریڈ اس نے لیا ہو۔ چلو بھئی، دیر ہو رہی ہے۔ ہدا بھی صبا کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اب اسما کو بھی تو منانا تھا، کافی دن ہو گئے تم گھر نہیں آئی۔ ساتھ چلتی ہدا نے شکوہ کیا۔ اس کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ کیسے ہے گھر میں سب؟ اچھے ہیں، مگر شاہزیب کی طبیعت تھوڑی خراب ہے اور عروج کو فلو ہے، ہدا سادگی سے بتا رہی تھی۔ اور شاہزیب کی طبیعت کی خرابی کا سن کے ہی وہ پریشان بے چین ہو گئی۔ شاہزیب ہدا کا کزن تھا، اس کی فیملی پنجاب میں رہتی تھی، اور شاہزیب یہاں کراچی میں ملازمت کی وجہ سے اپنے ماموں یعنی ہدا کے گھر رہتا تھا۔ شرمیلا، اسما اور ہدا اسکول سے فرینڈز تھیں۔
सो आना जाना लगा रहता था। वहीं उनकी मुलाकात शाहजेब से हुई थी। शाहजेब की शख्सियत का सहर उस पर चढ़ चुका था। उसकी चरब ज़ुबानी में वो बुरी तरह गिरफ्तार हो गई थी। उसका खूबसूरत लबो लहजा उसे बहुत करीब ले आया था। शाहजेब ने जब देख लिया कि वो उसके जाल में फंस चुकी है, तब उसने आखिरी कील भी ठोंक दी और इज़हार मोहब्बत कर दिया। वो इन दिनों हवाओं में उड़ रही थी। उसके रंग ढंग देख के हुदा ने मुखलिस दोस्त की तरह उसे समझाया था, वो मेरा कज़न है, मगर फ्लर्ट करने में उसका कोई सानी नहीं। अपने चेहरे और खूबसूरत लफ्ज़ों के हथकंडे वो लड़कियों को हथकंडे से वो लड़कियों को ज़ेर कर लेता है। मगर वो हुदा को टाल गई। ऐसी कोई बात नहीं, मेरा तो मंगेतर मौजूद है। और हुदा मुतमईन हो के ये बात अस्मा को न बता सकी। शाहजेब लफ्ज़ों का खिलाड़ी था। वो तो हद से ज़्यादा बेवकूफ़। शाहजेब उसकी कमज़ोरी फांम गया था। वो उसके फैलाए हुए जाल में फंसती जा रही थी। रात को उसने पर्सनल सेल पे कांटेक्ट किया था और हेलो के जवाब में शाहजेब का मधुर अंदाज, उसकी खूबसूरत आवाज़ उसके कानों को भली लगी थी। आपको कैसे खबर हुई कि मैं हूँ? वो बहुत हैरान होके पूछ रही थी। दिल खुशफहमियों के दलदल में धंसता जा रहा था। दिल से दिल को राह होती है। अब तो तुम्हें पहचानने के लिए तुम्हारी सांस की खुशबू ही काफी है। बज़ाहिर वो रोमांटिक होके बोला था, मगर दिल ही दिल में हंसा। हाय बेवकूफ लड़की, CLI ने हम जैसे रंगीन मिजाज का मसला ही हल कर दिया। कौन सी वाली का झंझट ही खत्म। उसकी बात पे खुश होती वो फिक्रमंदी से पूछ रही थी, आपकी तबीयत कैसी है? हुदा बता रही थी, बीमार है। तुमने फोन कर लिया, तुम्हारी दिलनशीन आवाज सुन ली तो तबीयत संभलती जा रही है। मैं तो मुंतजर था तुम अयादत को आओगी, लेकिन लहजा उदास बनाते हुए जानबूझ के जुमला अधूरा छोड़ा। मैं तो आना चाह रही थी, मगर हुदा भी होती तो। वो जैसे मुश्किल में फंस गई थी। उसके उदास लहजे ने बेकरार कर दिया था। उसकी हालत से हिस उठाते हुए वो मुस्कुरा के लहजे में खुमार समो के बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारी परेशानी। तुमने फोन कर दिया, यही सौगात काफी है मेरे लिए। तुमने फोन किया तो जिंदगी की लहर तोड़ गई रगों में। उसका दिल धड़क उठा था। शाहजेब को बिलाशुबा दिलों को गिरफ्त में लेने पे कमाल हासिल था। काफी देर से मैं ट्राई कर रही थी, मगर फोन एंगेज था। मेरे कॉलीग का फोन था। अगर मुझे खबर होती तो तुम ट्राई कर रही हो तो कभी उससे बात ना करता। डायलॉग बोल के वो दिल में हंसा था, क्योंकि इससे पहले तो शिमरा आलिया को बेवकूफ बनाया जा रहा था, जबकि सुबह से समीना के फोन भी रिसीव कर चुका था। अब ऐसी भी कोई बात नहीं। वो खसिया के नाज से बोली, तो फिर कैसी बात है? बड़े ख्वाबनाक लहजे में बोला था। वो खामोश रह गई। ओके शाहजेब, मैं फोन रखती हूँ। खटपट की आवाज पर उसने फोन रख दिया। अगर कोई उस वक्त फोन के साथ देख लेता तो यकीनन पूछताछ शुरू हो जानी। उसके एकदम से फोन रखने पर शाहजेब ने पूरा समूह बनाया और सिद्रा का नंबर डायल करने लगा। शाहजेब अव्वल नंबर का फ्लर्ट शख्स था। लड़कों से ज्यादा उसकी लड़कियों से दोस्ती थी। कुछ वो रहता बड़ी टिप टॉप में था और कुछ उसकी चर्ब जुबानी और लड़कियों की कमजोरी का उसे ठीक ठीक अंदाजा था। इसीलिए लड़कियां जल्दी उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाती थीं। और कुछ वो खुद करता था। वहां पंजाब में तो कई कई लड़कियों से उसकी दोस्ती हर हद को फलांग गई थी। अब मोहतरम चौधरी की बेटी को बेवकूफ बनाने की नीयत रखते थे, जिस पे चौधरी साहब को न जाने कैसे खबर हो गई और शाहजेब पे उन्होंने हमला भी करवाया। नाचार माँ बाप ने उसे रातों रात कराची भगा दिया। यहाँ आके भी मोहतरम की रंगीन मिजाजी अरूज पर थी और हर रोज उनकी दोस्ती में इजाफा हो रहा था। शाहजेब कई दिनों से मिलने की जिद कर रहा था। अस्मा और वो साथ कॉलेज आती जाती थी, इसीलिए कॉलेज में तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हुदा के घर वो मिल नहीं सकती थी, क्योंकि हुदा दिए लफ्जों में शाहजेब से दूर ही रहने की तलकीन करती थी। अस्मा की तबीयत 2 दिन से खराब थी। वो घर पे आराम कर रही थी। वो उसके हाथ गोल्डन मौका लग गया। रात ही को उसने शाहजेब को फोन कर दिया था। वो तो जैसे मुंतजिर ही था।
कॉलेज की छुट्टी के वक्त बाइक समेत हाजिर था। छुट्टी होते ही हुदा से मिले बगैर और अपने जाने का बताए बगैर वो उसके पीछे बैठी बाइक का सफर कर रही थी। कुछ शाजेब की भी तंबी थी कि वो हुदा को कुछ ना बताए और उस पर सख्ती से अमल कर रही थी। बाइक करीबी रेस्टोरेंट पर रुकी थी। लंच का टाइम हुआ सो अच्छा खासा रश था। उन्होंने कॉर्नर टेबल का इंतखाब किया। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में थी, इसीलिए लोगों की नजरें उसे चोर बना रही थीं। सामने बैठे दो हैंडसम से लड़कों की नजरें उस पर जमी थी और उनकी मानी खेज मुस्कुराहट से वो सहमी जा रही थी। शाहजेब लंच का ऑर्डर देने लगा था, मगर उसने मना कर दिया। यहाँ बैठना दोपहर हो रहा था, लंच करना तो दूर की बात थी। प्लीज जेब, वो बात करें जिसके लिए आप मिलना चाह रहे थे, वरना मैं जा रही हूँ। लोगों की नजरें उसे गुस्सा दिला रही थी। सभी पेशानी बूंदों से चमक उठी थी। वो ठीक तरह से एंजॉय भी न कर पाई। वो दोनों लड़के हाथ पे हाथ मार के हंसने लगे थे। शाहजेब ने मेज पर रखा उसका दूधिया हाथ थामना चाहा था, मगर उसका इरादा भाम के हाथ गोद में रख लिया। अभी कुछ दिन लगेंगे, उन लड़कों में से एक ने ऊंची आवाज में कहा था और फिर हंसने लगे। दोनों के फिक्रे और हंसी से वो सुर्ख पड़ गई थी, मगर शाहजेब तो गोया बहरा और अंधा बना बैठा था। उसे लोगों के बीच लाकर एक लड़की सारी लड़कियों को बदनाम करती है। हमारी बच्चियां भी तो कॉलेज गई हैं। अब ये नज़ारे देख के हम भी अपनी बच्चियों की तरफ से मशकूक हो जाते हैं। उससे आगे बैठे उधेड़ उम्र के हजरत ने कहा था और उसकी सांसें तेज होने लगी थीं। मैं जा रही हूँ शाहजेब। अब उसमें लोगों की नजरें फेस करने की हिम्मत नहीं थी। उसने कदम बढ़ा दिए थे, ये देखे बिना कि शाहजेब पीछे आ रहे या नहीं। शाहजेब उधेड़ उम्र वाले हजरत को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए उसके पीछे गया था। बनी बात बिगाड़नी जो नहीं थी। दोनों के उठने से उन लड़कों ने और वेरी सैड, आह सालिम दुनिया, कहना फर्ज समझा था। मैं घर सो रहा हूँ। उसके सुर्ख चेहरे को पगोर देखते हुए उसने ऑफर की थी। लोगों की नजरों और बातों से वो अपसेट हो गई थी। नहीं, मैं चली जाऊंगी। सामने से आती वैगन को इशारा करके वो पलक झपकते सवार हो गई। उसे यहाँ आके एहसास हुआ था, उसे शाहजेब के हमरा यूं नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जब एक लड़की चलती है तो वो अकेली नहीं होती, बल्कि तमाम लड़कियों की इज्जत, नस्वानियत, वकार उसके साथ होता है। और एक लड़की की छोटी सी भूल तमाम लड़कियों के लिए गाली बन जाती है। वैगन कब की गुजर गई थी, मगर शाहजेब सड़क पर नजरें जमाए खड़ा था। अभी कुछ दिन लगेंगे। बड़बड़ा के उसने बालों पर हाथ फेरा था। शाह, तुम यहाँ? दुपट्टा गले में डाले, टाइट छोटी शर्ट और ट्राउजर पहने समरा की नस्वानियत का एक एक उजू नुमाया था। गिरगिट किसी तेजी से रंग बदल कर वो गर्म जोशी से मुस्कुराया था। अरे तुम, बाय गॉड, अभी मेरी सोचों में तुम ही सफर कर रही थी। काश मैं अभी कुछ और भी मांग लेता। शाहजेब की नजरें समरा के जिस्म से चिपक गई थीं। मसलन वो नाज से मुस्कुराई थी। तुम्हारा साथ, उसने खुलकर कहका लगाया था। मैं लंच करने आई थी, तुम भी गालिबन इसी इरादे से आए थे। पर्स दूसरे हाथ पर उहुं, पर्स दूसरे हाथ पर मुंतकिल करते हुए वो बोली, यकीनन। समरा के लिए आगे बढ़ के दरवाजा खोला तो समरा हंसी के सुर बिखेरती अंदर दाखिल हुई। दोनों लड़के शाहजेब को इतनी जल्दी दूसरी लड़की के साथ देख के एक दूसरे को इशारा करके, अब ना जाने आज के दिन तीसरी बेवकूफ लड़की कौन होगी। उनमें से एक ने कहा था, खुदा का डर खुदा कार्ड दे गई थी। उसकी छोटी सिस्टर अरूज की बर्थडे थी। शाहजेब से मिलने का अच्छा बहाना था। उस दिन लोगों की बातों ने उसे इतना अपसेट कर दिया था कि वो उसे खुदा हाफिज भी ना कर सकी थी। अब महीना हो चला था, मगर उससे कोई राब्ता नहीं हुआ था। बातों बातों में खबर हुई थी मोहतरम पंजाब अपने घर गए हुए थे। अस्मा का मूड जाने का नहीं हो रहा था, मगर उसने मना के ही दम लिया था। ड्राइवर दोनों को ड्रॉप करके जा चुका था। उसकी नजरें गैर इरादी तौर पर शाहजेब को ढूंढ रही थीं। जल्द ही वो उसे नजर आया था।
کیک کٹنے کے بعد اسما ہدا کے ساتھ ادھر ادھر ہوئی تو شاہ موقع دیکھ کے اس کے قریب چلا آیا۔ بہت خوبصورت اور منفرد لگ رہی ہو۔ آتے ہی اس نے اپنے ترکش کا تیر چلانا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا صنف نازک ازل سے سراہ جانے کی خواہشمند ہوتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ صنف نازک ازل سے سراہے جانے کی خواہش کے ہاتھوں بے وقوف بنتی رہی ہے۔ چاہے جانا کسے برا لگتا ہے، تعریف و توصیف کسے اچھی نہیں لگتی۔ اس کے تعریفی جملوں پر وہ جھیم کے رہ گئی۔ میں تو سوچ رہی تھی آپ ناراض ہوں گے اس دن۔ رات گئی بات گئی اور وہ پرسکون ہو گئی، ورنہ تو اسے یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ شاہ زیب ناراض ہے جب ہی کانٹیکٹ نہیں کر رہا۔ ہدا کو اس طرف آتے دیکھ شاہ زیب فوراً کھسک گیا۔ کیا کہہ رہے تھے موصوف؟ ہدا کا لہجہ اچھا خاصا بگڑا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، یوں ہی خیریت پوچھ رہے تھے۔ لڑکیوں کی خیریت کی کچھ زیادہ ہی فکر رہتی ہے محترم کو، سنبھل کے رہنا بڑی بگڑی ہوئی شے ہے۔ ہدا کے لہجے میں محسوس کی جانے والی کاٹ تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کی بات پر سر ہلا کے رہ گئی۔ فنکشن بلا شبہ بہت اچھا ہوا تھا، دونوں نے بہت انجوائے کیا تھا۔ اسما کی کسی بات پر مسلسل ہنستے ہوئے اس کی نظر سامنے اٹھی تھی اور حلق کڑوا ہونے لگا، قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ مسکراہٹ سکڑ گئی تھی۔ سامنے شاز حسن صوفے پر پراجمان تھا۔ بھائی ویلکم ٹو ہوم۔ اسما تو اسے دیکھتے ہی بھاگ کے اس سے لپٹ گئی تھی۔ بڑی دیر کر دی تم لوگوں نے۔ اسما کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ کاہی گرین سوٹ میں ملبوس نازک سی شرمیلا کو دیکھنے لگا۔ میں نے بتایا بھی کہ فنکشن میں دیر ہو جاتی ہے، ڈرائیور لینے گیا ہے، ورنہ تو یہ خود تم لوگوں کو لینے آ رہا تھا۔ تائی امی بتا رہی تھی، نظریں کڑیل جوان بیٹے پر نثار ہو رہی تھی۔ ماما بھی قریب ہی بیٹھی تھی۔ السلام علیکم، اس نے مری مری آواز میں خالص جمادارانی کے سٹائل میں سلام کیا۔ جمادارنی۔ وعلیکم السلام۔ جواب اتنی ہی کرم جوشی سے دیا گیا تھا۔ کیسی ہو؟ کیسی ہو؟ گھور جھنجھو کیسی ہو؟ گھور بنورا کالی آنکھیں اس کے سراپے میں الجھی ہوئی تھیں۔ قدرے لمبے بالوں کو اس نے شولڈر تک کٹوا لیا تھا۔ اچھی ہوں، جواب دے کے وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کپڑے چینج کر کے میک اپ اتار کے وہ ہاتھوں میں لوشن لگا رہی تھی جب اسما اندر آئی۔ کتنے روکھے انداز میں ملی ہو تم بھائی سے؟ کپڑے نکالتی وہ قدرے ناراضگی سے کہہ رہی تھی۔ اسما کو اس کا سرد انداز ذرا نہیں بھایا تھا۔ تو کیا تمہاری طرح جا کے لپٹ جاتی؟ چلا کے بولی تو اسما بے ساختہ ہنس پڑی۔ کوئی مذائقہ نہیں، آخر منگیتر ہیں تمہارے۔ منگیتر؟ انہیں دیکھ کے سارے ارمان ٹھٹر جاتے ہیں۔ اور ایک شاہزیب ہے۔ اس کا دھیان آتے ہی وہ کھل گئی۔ اشارے کنارے میں کتنا پیغام دیا تھا اس نے، جیسے اسے لوگوں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ ابھی تو آنکھیں دکھا رہی تھی اور اب مسکرایا جا رہا ہے۔ اسما نے چھیڑا، تمہارے بھائی کے لیے نہیں مسکرا رہی، وہ چل ہی تو گئی۔ ویسے سرحد کے جوان کو تو ڈیوٹی میں ہونا چاہیے، جب دیکھو چھٹی کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ شرم کرو بھائی، پورے 8 ماہ بعد آئے ہیں۔ اسما کا لہجہ برہم تھا۔ اتنے دن ہو گئے واقعی؟ وہ تو حیران تھی۔ ابھی کل ہی کی تو بات لگ رہی تھی جب پچھلی بار وہ خاصی خاطر کر کے گیا تھا۔ جی، اسما کا انداز جتانے والا تھا۔ تھک کے وہ دھڑام سے گدے پر گر گئی۔ اسے لگا جیسے ایک دم سے آزادی چھن گئی ہو۔ سنو، کتنے دن کے لیے آئے ہیں؟ جلدی چلے جائیں گے نا؟ تکیا منہ سے ہٹا کے وہ پوچھ رہی تھی۔ اور اسما نے تکیے سے اس کی دھنائی شروع کر دی تھی۔ ماما، تائی امی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اسما برتن نکال رہی تھی اور وہ میز پر بیٹھی اخبار کی سرخیوں پر نظریں دوڑا رہی تھی جب اسے قریب سے مخصوص خوشبو کا احساس ہوا۔ اچھی لڑکیوں کے طور طریقے یہ تو نہیں کہ بڑے کام کریں اور تم بیٹھی نیوز پیپر پڑھو۔
نیوز پیپر پڑھنے کی عادت اچھی ہے لیکن ابھی نہیں، بعد میں پڑھ لینا۔ ابھی جاؤ تم اور اسما کام کرو، ماما اور چھوٹی ماما کو آرام کا موقع دو، ایک عمر سے وہ سب کی خدمتیں کر رہی ہیں، جاؤ شاباش۔ انداز ایسا تھا جیسے 7 سالہ بچی سے مخاطب ہو۔ پیپر ہاتھ بڑھا کے اس سے لے لیا اور چہرے کے سامنے کر لیا تو وہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اچانک اس نے پیپر کا ایک کونا موڑا تھا، اسے اپنی طرف دیکھتا پا کے پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ نفی میں سر ہلاتی خود کو کوستی وہ کچن میں چلی آئی۔ تم کیوں چلی آئی؟ ناشتہ تو تیار ہے۔ اسما چائے نکال رہی تھی۔ کیپٹن صاحب کا حکم تھا، اسی لیے میں چلی آئی، وہ بگڑ کے بولی تھی، جبکہ اسما مسکرانے لگی تھی۔ گھر کے آتے ہیں گویا زندگی تنگ کر دیتے ہیں موصوف۔ ماما، میں کہہ رہی ہوں آپ سمجھا دیجیے گا شاز بھائی کو، مجھ پر یوں روب نہ جمایا کریں، جب دیکھو ماما چاچا بنے پھرتے ہیں، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ۔ ناشتے کے بعد وہ ماما کو کہہ رہی تھی، تمہاری حرکتیں بھی تو ڈانٹ کھانے والی ہوتی ہیں، 3rd ایئر میں آ چکی ہو، مگر تمہارا بچپنا گیا نہیں اب تک۔ صبور اور اریج تمہاری ہی بہنیں ہیں، تمہاری عمر میں نے دونوں کی شادی کر دی تھی۔ ماشاءاللہ دونوں بڑی سمجھدار تھیں اور آج اپنے گھر میں خوش ہیں، جبکہ تم تو شاید سمجھداری سے ملی ہی نہیں، سارا قصور تمہارے پاپا کا ہے، چھوٹی کہہ کے انہوں نے تمہیں سر پر چڑھا رکھا ہے۔ ماما نے گویا شکایت کی پٹاری کھول دی تھی، آپ بھی تو شاز بھائی کے گروپ میں شامل ہو گئی ہیں، آپ پر بھی اثر ہو گیا ہے شاز بھائی کا، میں کہہ رہی ہوں آپ انہیں منع کیجیے گا، مجھے ڈانٹے نہیں اور الٹا آپ ڈانٹے جا رہی ہیں، لعنت ملامت کر رہی ہیں، پتہ نہیں کیوں آ جاتے ہیں میرا دماغ خراب کرنے۔ 5 سال بڑے ہیں مجھ سے اور انداز ایسا ہوتا ہے جیسے ان کے سامنے کوئی فیڈر پیتی بچی ہو۔ اسے ناشتے سے پہلے کا انداز پھر یاد آ گیا تو کھول اٹھی، تمیز سے بات کرو، تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ ماما کا انداز ناسہانا تھا، میں آپ سے کہہ رہی ہوں ماما، میں شادی ہرگز نہیں کروں گی شاز بھائی سے، وہ تو ڈرا ڈرا کے میری جان ہی نکال لیں گے۔ بالفرض شادی ہو بھی گئی تو دیکھیے گا ولیمے والے روز آپ لوگ میرے جنازے پر رو رہی ہوں گی۔ کیا اول فول بولتی رہتی ہو، سمجھداری تو چھو کے نہیں گزری تمہیں۔ شاز کھڑے کیوں، آؤ نا بیٹا۔ اسے لتاڑ کے ماما کی نظر جو ہی دروازے کی چوکھٹ پر پڑی، شاز حسن کو دیکھ کے انہیں سخت ندامت ہوئی اور شرمیلا اپنی بدقسمتی کو کوس رہی تھی۔ جب کبھی اس کے بارے میں ارشاد کرتی تھی پکڑی جاتی تھی۔ ماما شرمندہ نظر آ رہی تھی اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مزید کمرے میں رکتی، سو اس نے چپکے سے کھسکنے میں ہی عافیت جانی، نفل بھی تو پڑھنا تھے۔ شرمیلا پلیز کھانا نکال دو اور انڈا فرائی کر دینا۔ اس کی شامت ہی آ گئی تھی جو وہ کچن میں کھڑی خوش ذائقہ چائے پی رہی تھی جب شاز حسن نے آ کے کہا تھا، اسما یا کسی اور کو مدد کے لیے بلاتی تو وہ یقیناً ڈانٹنے لگتا، سو مرے مرے دل سے چولہا جلا کے فرائی پان رکھا، اس کی موجودگی تو یوں بھی ہاتھ پاؤں پھیلا دیتی تھی۔ جی کڑا کر کے اس نے کھولتے شل میں انڈا ڈالا، مگر انڈا بھی کچھ نافرمان و ناہنجار ثابت ہوا، تیل میں جاتے ہی پھیل گیا، سردی بہہ کے الگ فغان کرتی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے انڈا فرائی ہوا اور اس نے کھانا اس کے سامنے رکھا۔ یہ انڈا فرائی کیا تم نے؟ 10 انڈوں کا نمک تم نے ایک انڈے میں ڈال دیا۔ نوالا منہ میں گیا تو وہ شروع ہو گیا تھا، وہ بڑی بیچاری سی بنی کھڑی تھی۔ کیا کھا کر دیکھو، یہ انسانوں کے کھانے کے لائق ہے۔ پلیٹ اس کی طرف بڑھائی تو اس نے تھوڑا سا انڈا منہ میں ڈالا اور بے ساختہ تھوک بھی دیا۔ انڈا تو واقعی کھانے لائق نہیں تھا، نہ جانے کب عقل آئے گی تمہیں۔ صبور اور اریج آپی بھی تمہاری بہنیں مگر، اور وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے بھاگ چکی تھی۔ آزمائش نیک لوگوں کی ہی ہوتی ہے، خود کو بہلاتے ہوئے وہ عجیب و غریب شکل بناتے ہوئے فلم کا ہیرو لگ رہا تھا۔ پورا انڈا کھا کے وہ اٹھ گیا، لاؤنج میں کتابیں پھیلائے وہ نوٹس بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ فون کی بیل بجی تو دوپٹہ لاپرواہی سے ہاتھ میں سنبھالے وہ فون تک آئی، مگر اس سے پہلے ہی شاز حسن نے ریسیور اٹھا لیا تھا۔ اس کا دل دھڑک اٹھا، کہیں شازیب نہ ہو، اتنا تو یقین تھا شاز کی آواز سن کے وہ بولے گا ہی نہیں۔
لیکن اس کے عجیب انداز پر وہ تجسس میں مبتلا ہوئی۔ آپ خود آپ خود ذمہ دار ہیں، میں آپ کو اس راہ پر نہیں لایا، آپ مجھے بلیم نہیں کر سکتی۔ اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا دوسری طرف کوئی لڑکی تھی، مگر کون؟ آئندہ آپ نے فون کیا تو نتائج کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ نہ جانے کون بیچاری تھی جس پر تڑیاں لگا رہا تھا۔ میں آپ کو لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ دھار سے فون پٹک چکا تھا۔ کانوں میں انگلیاں رکھ کے وہ فکرمند نظروں سے ریسیور کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ اسے سر پر کھڑا دیکھ کے اس کے غصے کا رخ مڑ گیا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ چل کے وہ اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ شاز حسن اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ بیل پھر بجی تھی۔ اب کہ اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، کون بول رہی ہیں؟ دوسری طرف سے نسوانی آواز میں پوچھا گیا۔ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ تم شاز کی کیا لگتی ہو؟ عجیب سوال ہوا تھا۔ یہ تو کنفرم ہو گیا تھا کہ یہ وہی محترمہ ہے جو ابھی تڑیاں سن رہی تھی۔ میں ان کی کزن ہوں، شرمیلا۔ اور آپ؟ اس نے پوچھا۔ سسپینس سے برا حال تھا شاز حسن کے لیے فون، وہ بھی ایک لڑکی کا۔ اسے اپنا راستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میرا نام شانور ہے۔ شاز سے کہنا اگر وہ مجھے نہیں ملا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ ریسیور میں ٹو ٹو کی آواز آئی تو اس نے بھی فون رکھ دیا۔ کیا نظر آ گیا؟ شاہنور جی، آپ کو اس سیریل میں؟ اس کی باتیں ایک بار پھر یاد آئیں تو وہ بے ساختہ شاز حسن کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یس، دستک دینے پر بڑا آفیسرانہ جواب موصول ہوا۔ اس نے اندر قدم رکھا۔ رسٹ واچ باندھتا وہ کہیں جانے کو نکل رہا تھا۔ بلیک شلوار سوٹ میں بڑا شاندار لگ رہا تھا۔ مسٹرڈ شلوار سوٹ اور بلیک دوپٹے میں ملبوس شرمیلا عمر کو اس نے حیرت سے اپنے کمرے میں دیکھا تھا۔ شاز بھائی، آپ سے ایک بات کرنی تھی، ہمت کر کے بولی۔ کہو۔ وہ جو ہے نا، وہ کیا وہ لگا رکھی ہے جو کہنا ہے کہو۔ وہ برہم ہوا اور وہ اپنے جذبہ ہمدردی پہ خود کو ہی دل میں کوسنے لگی۔ آپ شانور سے مل لیں ورنہ وہ خودکشی کر لیں گی۔ وہ اٹک کے بول ہی گئی۔ تم سے کس نے کہا؟ پھر فون کیا تھا اس نے، وہ معصومیت سے بولی۔ بس یا اور کچھ؟ آپ اس سے ملنے جا رہے ہیں؟ اس کی تیاری کے پیش نظر پوچھا۔ نہیں، اس کے بابا سے۔ وہ اجلت میں نکلا تھا۔ وہ نکو بن کے کھڑی رہی۔ سیدھے سیدھے جواب دیتے تو کیا تھا؟ اس کے جواب پر وہ تبھی تو گئی اور اسما کو بتانے دوڑی۔ پل بھر میں سب کو خبر ہو گئی کہ شانور خودکشی کر رہی ہے۔ یہ شانور کون ہے شاز؟ شام کی چائے پر تائی امی خالصتاً ماؤں کے لہجے میں پوچھ رہی تھی اور وہ گھورتی نظروں سے شرمیلا عمر کو دیکھنے لگا۔ ایک ذرا سی بات ہضم نہ ہوئی محترمہ کو۔ اس کی نظروں سے خائف ہو پیالی پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ ہمارے کرنل صاحب کی صاحبزادی ہیں، بتا کے وہ سپ لینے لگا۔ یہ خودکشی کا کیا چکر ہے؟ اگلے سوال پہ شاز کا بے ساختہ جی چاہا گرم چائے شرمیلا عمر پہ انڈیل دے۔ ماما، وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، کئی بار میں نے دھتکار دیا ہے، مگر محترمہ پیچھے ہی نہیں ہٹ رہی۔ مگر آپ لوگ بے فکر ہو رہیں، اس کا فون اب نہیں آئے گا۔ میں نے کرنل صاحب تک ان کی بیٹی کے کارنامے پہنچا دیے ہیں۔ لو جی، ہیروئن اس لیے پیچھے پڑی ہے اس لیے پیچھے پھر رہی تھی، فون کر رہی تھی کہ پتھر کی طرح ایک دن ہیرو کے دل میں بھی سوراخ ہو جائے، مگر یہاں تو پتھر ہی اٹھا کے پھینک دیا ہیرو صاحب نے۔ کیا اعلیٰ ہیرو ہے، جا کے ڈائریکٹ ابا کو کہہ آئے کہ بھئی سنبھالو اپنی بیٹی کو۔ ہائے بیچاری شانور، اس کے دل سے ہائے وائے نکل رہا تھا۔ بھائی، وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ اسما شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ لڑکیوں کو اپنی نسوانیت، مان، عزت اور تقدس کا خود خیال رکھنا چاہیے۔ لڑکی کی مثال اس پن کتاب کی سی ہے جس میں سب کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اصل میں لڑکیاں وہی ہیں جو خود کو سمیٹ کے رکھتی ہیں، اور جو خود کو سمیٹ کے رکھتی ہیں ان پر اٹھنے والی نظریں خود بخود جھک جاتی ہیں۔
جو لڑکیاں پکے پھل کی طرح گرنے کو بےتاب ہوتی ہیں، ان کی اہمیت مردوں کی نظر میں کوئی نہیں ہوتی۔ مال مفت دل بے رحم جیسی سوچ رکھنے والے مردوں کو بھی ہمارے معاشرے میں کمی نہیں۔ رہی میری بات، تو مجھے ایسی کوئی لڑکی اچھی نہیں لگتی جو مرد سے خود اظہار کرے۔ کپ رکھ کے سنجیدگی سے مفصل جواب سے نواز کے ووٹ کیا تھا۔ میرا بیٹا بہت نائس ہے، لڑکی خود پکے پھل کی طرح گرنے کو بےتاب ہے۔ دوسرا کوئی ہوتا تو موقع سے فائدہ ضرور اٹھاتا۔ تائی امی کے لہجے میں اکلوتے بیٹے کے لیے ڈھیر ساری محبت تھی۔ شاز بھائی جیسا تو شاید ہی کوئی ہو۔ اسما بطور خاص اسے سنا رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ ماما نے ٹکرا لگایا۔ بہت نائس ہے، لے کے دل توڑ دیا بیچاری کا۔ اسٹون مین نے یاری کیا لکھا ہوا ہے؟ اسٹون مین ہے اور اچھا ہے، نائس ہے، جل کے وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اگلے دن شام میں ہاکر سے صبح اور شام کے تمام پیپر لیے وہ سارے پیپر کو چاٹ رہی تھی۔ چوری، ڈاکہ، سیاست، فائرنگ، جلسے جلوس کی خبروں سے اخبار بھرا پڑا تھا۔ اب تو آنکھیں بھی دکھنے لگی تھیں، کہیں رپورٹر نے خبر مس تو نہیں کر دی۔ جھنجھلا کے اس نے پھر ایک پیپر اٹھایا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اسما کو اسے اخبارات کے درمیان ڈھونڈنا پڑا۔ شاہنور کی خودکشی کی خبر ڈھونڈ رہی ہوں، نہیں ملے گی کیونکہ محترمہ کی اسٹیٹس سے آئے اپنے کزن سے آج اللہ جی، نہیں ملے گی کیونکہ محترمہ کی یونائٹڈ اسٹیٹ سے آئے اپنے کزن سے آج انگیجمنٹ ہو رہی ہے، محترمہ کی رضا سے۔ یہ اسما کی آواز کو کیا ہو گیا؟ شکل تو بھائی سے ملتی ہی تھی، آواز بھی۔ پیپر سے سر اٹھا کے اس نے دیکھا اور شاز حسن کو دیکھ کے اس کی روح فنا ہو گئی۔ ریلی بھائی؟ اسما بھی حیران تھی۔ یس، یہاں کوئی اتنا پاگل نہیں کہ کسی کے لیے سوسائڈ کرنے لگے، لیکن وہ تو بڑی ڈسٹرب لگ رہی تھی، جیسے آپ کے بغیر رہ نہ پائے گی۔ مجھے تو ایسا ہی لگا تھا۔ تمام پیپرز پہ دلی سے پرے کرتے وہ منہ پسور کے پہلی بار اس کے سامنے دھڑلے سے بول گئی تھی۔ اسما تو لب دبائے مسکراہٹ کنٹرول کر رہی تھی اور شاز حسن عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ وہ ہکلا گئی تھی۔ شاز حسن پلٹ گیا تھا۔ اسما اس پر برس پڑی تھی۔ تم کب میچور ہوگی شرمیلا؟ کبھی نہیں، وہ بھی چل کے بولی۔ گولڈن کیا ڈائمنڈ، چانس مس ہو گیا تھا۔ کتنی جھوٹی نکلی ہے شانور، کم از کم شاز بھائی کو قابو کر لیتی تو میری جان تو چھوٹتی۔ اچھا چلو ہم آئس کریم کھانے جا رہے ہیں بھائی کے ساتھ۔ نہ بابا نہ، میں تو زہر کھانے نہ جاؤں شاز بھائی کے ساتھ۔ بے ساختہ کانوں کو ہاتھ لگائے، مگر اسما کا ہاتھ پکڑے نہیں مگر اسما اس کو ہاتھ پکڑے کھینچ کر لے گئی۔ کون سا فلیور لوگی تم لوگ؟ اسما نے چاکلیٹ کہا تھا۔ اور تم؟ اب وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ تھوڑا سا فلیور جی۔ ویٹر بیچارہ بہت حیران ہوا تھا۔ کیا گدھے کی طرح آنکھیں پھاڑ کھڑے ہو، سینگ کی طرح غائب کیوں نہیں ہوتے؟ شاز حسن کی موجودگی بھی فراموش کر چکی تھی۔ اسما کی دبی دبی مسکراہٹ اور شاز حسن کو سر پکڑے دیکھ کے وہ کمال معصومیت سے پوچھ رہی تھی، کیا ہوا؟ ویٹر پہلے ہی بھاگ چکا تھا۔ یار کیا قسمت ہے لوگوں کی، ہمیں ایک بھی نصیب نہیں اور کسی کو ایک ساتھ دو دو مل جاتی ہیں۔ واپسی میں وہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ شاز حسن ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول رہا تھا جب سامنے کھڑے دو لڑکوں نے فکرہ کسا۔ ان کا شعلوں میں جلتا جملہ اور مکروہ ہنسی نے شاز حسن کی رگوں میں آگ لگا دی تھی۔ کیپٹن کا خون جوش مارنے لگا تھا۔ تم دونوں باہر مت نکلنا، انہیں تنبیہ کرتا وہ دونوں لڑکوں کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے تیور بھانپ کے وہ دونوں بھی سہم گئے تھے۔ بھائی، اسما نے صدا لگائی تھی، مگر وہ دونوں پہ پل پڑا۔ فوجی کا ہاتھ بڑا بھاری تھا، دونوں بھی مسلسل پٹتے جا رہے تھے۔ شاز حسن پر تو جیسا خون سوار ہو گیا تھا۔ دونوں اندر بیٹھی ہول رہی تھی۔ اسما بھاگ کے اس تک گئی تھی۔ بھائی پلیز چھوڑ دیں، مر جائیں گے، بھائی پلیز۔ خوف کے باعث اسما رو پڑی تھی۔
पल भर को शाहज की नजर उन पर से हटी थी। दोनों ही सर पर पैर रख के भागे थे। तुम्हें मना किया था ना बाहर निकलने से। अभी तो इन घटिया इंसानों की और खातिर करना फर्ज था मुझ पर। वो अस्मा के आंसू पोंछ रहा था, जो बुरी तरह सहम गई थी। ड्राइविंग सीट पे बैठ के मिरर सेट करते हुए उसकी नजर बेहिसो हरकत जिस्म पर पड़ी तो दफतन पलट के पूछा, आर यू ओके? उसके साकित जिस्म में हलचल हुई थी। अस्पात में सर हिला के वो क्लास से बाहर देखने लगी। नजरों में अचानक उस दिन रेस्टोरेंट वाला मंजर घूम गया था। कितनी तस्हीक उड़ी थी, कितना फिक्राबाजी हुई थी। मगर शाहजेब बहरा गूंगा अंधा बना बैठा था, जबकि शाज हसन वो मिरर में उसका चेहरा देखने लगी। कई दिनों से शाहजेब का फोन नहीं आया था। शाज हसन की तारीफ भी अभी मौजूद शाज हसन की तशरीफ भी अभी मौजूद थी, इसीलिए वो भी एहतियात का दामन पकड़े बैठी थी। रात के 2 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। सारा घर ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा था। जब वो शाहजेब का नंबर डायल कर रही थी, उससे बात करके वो बहुत खुश होती थी। तुम इस वक्त क्या कर रही हो? वो लाउंज से निकल ही रही थी जब शाज हसन सामने आ गया। माय गुडनेस, एक तो इनकी बेचैन रूह को जरा करार नहीं। सेरो सेरो जेड 7 बने फिरते हैं। जीरो जीरो 7 बने फिरते हैं। उसे सामने देख के गड़बड़ा गई थी, मगर जल्दी संभल गई और शुक्र अदा किया कि उसने फोन करते नहीं देखा। पानी पीने आई थी बता के वो साइड से निकल रही थी। एंड उसी वक्त लाइट चली गई थी। लड़खड़ा के वो सोफे से टकराई थी। अंदाजे से हाथ बढ़ा के शाज हसन ने उसका हाथ थाम के उसे गिरने से बचाया था। करीब ही किसी बिल्ली की गुर्राहट सुनाई दी थी। वो बहुत जोर से चीखी थी। दफतन अपनी तरफ खींच के शाज ने अपना मजबूत हाथ उसके मुंह पर रख के उसकी होलनाक चीख का गला घोंटा था। शाज हसन के सीने से उसकी पुश्त लगी हुई थी। शोल्डर कट बाल शाज हसन के चेहरे को मस कर रहे थे। अहमक लड़की, रात के इस पहर क्यों सबकी नींदें खराब कर रही हो? मैं हाथ हटा रहा हूँ, अब चीखना नहीं। धीमी आवाज में तंबी करते हुए हाथ हटाया। वो लंबी लंबी सांस लेने लगी थी। बिल्ली की गुर्राहट तारीकी में एक बार फिर गूंजी थी। अंधेरे में 2 लाल लाल खून आशाम आंखें बिल्ली की तरह बिजली की तरह चमक रही थी। अंधेरे से तो यूं भी उसकी जान जाती थी। रही सही कसर बिल्ली ने निकाल दी थी। मुझे बहुत डर डर लग रहा है। शाज भाई, उससे लिपट के वो मजबूती से उसका कॉलर मुट्ठी में दबोचे हकला के बोली। डर से उसकी हालत गैर हो रही थी। जिस्म में लरसा तारी था। क्यों लग रहा था लंबे नोकीले दांतों से बिल्ली टांग नोच रही है। घबरा के उसने अपने पैर उसके पैर पे रख दिए। इसी शर्मीला इसी कुछ नहीं करेगी बिल्ली। उसकी बेइंतहा कुर्बत उसे बुरी तरह खिल रही थी। उसके दिल की धड़कन वो अपने सीने में महसूस कर रहा था, मगर वो तो खौफ से अदमुई हुई जा रही थी। शाज हसन ने उसे खुद से अलग करना चाहा था, मगर वो तो चिपकी खड़ी थी। What a nonsense! You're not a baby now! चिल्ला के उसने अपना कॉलर उसकी मुट्ठी से छुड़वाया और धकेलने के अंदाज से उसे खुद से अलग किया। एंड उसी वक्त लाइट चली आई थी। वो इतनी शॉक नजर आ रही थी कि वो अंदर से कमजोर पड़ने लगा। शाज की नजरें उस पर जमी हुई थी। दुपट्टा ना जाने कहाँ रह गया था। बिखरे बाल और मतावश चेहरे के साथ वो बेयकीन नजरों से उसे देख रही थी। नजरें फेर के वो दुपट्टा ढूंढने लगा। ये लो और जाओ अपने कमरे में। सोफे से दुपट्टा उठा के उसकी तरफ बढ़ाया। शाज उसकी तरफ देखने से परहेज कर रहा था। शॉक्ड कैफियत से निकलकर दुपट्टा उसके हाथ से लिया और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शाज वहीं सोफे पर जम गया था। तड़प मेरे बेकरार दिल की कभी तो उन पे असर करेगी, कभी तो वो भी जलेंगे इसमें जो आग दिल में दहक रही है। शाहजेब ने बड़े स्टाइल से शेर पड़ा था। वो खिलखिला दी थी। शाहजेब मिलने पर मसर था, मगर वो इस वाक्य के बाद बाहर मिलने को किसी तौर पर तैयार नहीं थी।
تب شاہ زیب نے کل ہدا کے گھر بلایا تھا اور وہ مان گئی تھی۔ اسما دیکھو میرے بال کتنے ڈل لگ رہے، میں کل ہی جا کے کٹوا لوں گی، برش کرتے ہوئے وہ مرر میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پاگل ہوئی ہو، اچھے بھلے تو ہیں، اور تمہیں خبر ہے بھائی کو لمبے بال کس قدر پسند ہے؟ اسما کی بات پر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ بھاڑ میں جائے تمہارا بھائی، وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ شرمیلا تم بھائی سے محبت نہیں کرتی ہو؟ اسما شاید فرصت سے تھی تبھی اس سے سوال کر بیٹھی۔ وہ خاموش رہی تھی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ اس کی خاموشی اسما کو بری لگ رہی تھی۔ مجھ جیسی لطیف احساسات رکھنے والی لڑکی آئرن مین سے محبت نہیں کر سکتی۔ بالآخر وہ بول دی۔ اسما کو جیسے افسوس ہوا تھا۔ کبھی تم نے بھائی کے سخت کھول کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کی؟ میرا سر پھاڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، لہجہ بے مروت تھا۔ ہاں شاید وہ جذبہ نہیں جو شاز بھائی کے ہاں ہے۔ تم نے کبھی ان کے من کی گلیوں میں پناہ محبتیں ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اسما کا لہجہ افسردہ تھا۔ محبت کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جسے کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے ایک ایک انگ سے محبت جھلکتی ہے، مگر تمہارے بھائی کو مجھ سے کبھی محبت نہیں رہی۔ 10 سال سے منگیتر کا جھنجھنا ہے ہمارے درمیان، لیکن انہوں نے آج تک 2 بول محبت بھرے نہیں بولے۔ ہمہ وقت انہیں میرے اندر کیڑے نظر آتے ہیں۔ جیسے بہت بری لڑکیوں میں تم۔ اس کے چراغ پا ہونے پر اسما نے کچھ کہنا چاہا، وہ دھاڑ کے بولی، شٹ اپ اسما، تمہارا بھائی ہے تو تم ان کی طرفداری کرو گی ہی۔ وہ جیسے بھی ہیں مجھے کوئی سروکار نہیں۔ میرا دماغ مت خراب کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ چادر لپیٹ کے وہ لیٹ گئی تھی۔ محبت تو مجھ سے شاہ زیب کرتا ہے، مجھے دیکھتے ہی وہ کھل اٹھتا ہے جیسے خزاں کے پردوں سے باہر نے منہ دکھایا ہو۔ صحرا میں ٹوٹ کے برسات ہوئی ہو، سبز پتوں پہ شبنم چمک رہی ہو۔ اس نے مجھے بتایا محبت کیا ہوتی ہے، اس کا احساس کتنا مدہوش کن ہے۔ میں شادی کروں گی تو شاہ زیب سے، اگر کسی نے زبردستی کی تو شاز حسن کو گولی مار دوں گی یا خودکشی کر لوں گی، مگر میں اس آتش مین سے شادی مر کے بھی نہیں کروں گی۔ خود سے جنگ کرتی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ صبح اریج اور صبور چلی آئی تھی۔ سبھی بے انتہا خوش ہوئے۔ دونوں بہن اور دیورانی جٹھانی بھی تھی۔ سسرال کے جھنجھٹ اور بچوں کے باعث کمی چکر لگاتی تھی۔ بہنوں کی آمد پر شرمیلا کو بھی خوشی ہوئی تھی، مگر شاہ زیب سے ملنے کا پروگرام اب کٹائی میں نظر آ رہا تھا۔ شام کی چائے کے ساتھ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ جب اس نے ماما کو بمشکل 10 منٹ میں واپس آنے کا کہہ کے اجازت لی، ہم اتنے دنوں بعد آئی ہیں اور تم کہاں جا رہی ہو؟ اریج نے شکوہ کیا۔ بس ابیا میں 10 منٹ میں آ جاؤں گی۔ یہ اچانک تم کون سے نوٹس لینے ہدا کے گھر جا رہی ہو؟ اسما کو حیرانی ہوئی۔ ہیک تم نہیں جانتی۔ وہ نظریں چرا کے رسٹ واچ باندھنے لگی۔ اکیلی کیسے جاؤ گی؟ ٹھہرو میں شاہ سے کہتی ہوں، چھوڑ آئے گا تمہیں؟ تائی امی کے لہجے میں اس کے لیے ایک ماں جیسی فکر مندی تھی۔ انہیں خبر تھی کہ ماما کو اولاد نرینہ کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی، تبھی وہ باتوں باتوں میں احساس دلاتی تھی کہ شاہ صرف ان کا نہیں، ماما کا بھی بیٹا ہے، اور ماما تائی امی کی اس اعلیٰ فطرت سے ہی خوش رہتی تھی۔ اسی لیے ہمیشہ ساتھ رہنے کے باوجود ان کے درمیان معمولی سی چپکلش نہیں ہوتی تھی۔ شاز کا انداز بھی حقیقی بیٹے جیسا ہوتا تھا۔ نہیں تائی امی، میں چلی جاؤں گی، وہ اجلت میں نکل رہی تھی۔ تبھی ہال میں شاز حسن نے قدم رکھا تھا۔ بلیک جینز گرے شرٹ میں ملبوس وہ دیکھے جانے کی شے لگ رہا تھا۔ خوشبوؤں میں بسا وہ کف کے بٹن بند کرتا آ رہا تھا۔ چمکتی ذہانت سے پر کالی بھور آنکھیں شرمیلا کی تیاری پر جمی تھی۔ شاز تم کہیں جا رہے ہو؟ تائی امی پوچھ رہی تھی۔ وہ دروازے پہ ہی کھڑا تھا۔ وہ رکنے پر مجبور تھی۔ جی کیوں، کوئی کام تھا؟ یہ شرمیلا کو ہدا کے گھر سے نوٹس لینے جانا ہے، امتحان نزدیک ہے ہر جو کا، اسے ڈراپ کر دو۔ اس نے سر ہلایا تھا، ساتھ ہی جینز کی جیبوں کی تلاشی لے کے چابی برآمد کی۔ شاز ڈرائیو کیئرفلی،
صبور نے شرمیلا کی طرف اشارہ کرتے شرارتی لہجے میں کہا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ بے فکر رہیں، کچھ ہوا تو مجھے ہوگا۔ آپ کی بہن یوں بھی پروف ہے۔ وہ کون سا کم تھا؟ صبور کے ساتھ سبھی ہنس پڑے تھے۔ ان کی شوخی سے قطع نظر وہ انگلیاں مسل رہی تھی۔ اب مرتا کیا نہ کرتا کہ مستحق۔ وہ اس کے پیچھے پورچ تک گئی۔ جوڑی کتنی پیاری ہے ان کی، ہے نا پیا؟ اسما بیک وقت دونوں سے مخاطب تھی۔ بالکل، ماشاءاللہ بھی ساتھ بولو۔ بعض اوقات اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، تینوں نے کورس میں کہا، پھر ہنس پڑی تھیں۔ یہ جملے دونوں نے بخوبی سنے تھے۔ وہ تو اپنی دھن میں مگن تھی۔ شاہد حسن نے ایک گہری نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ انتظار؟ اور کتنا؟ وہ گہری سانس لے کے رہ گیا۔ مین روڈ پر آتے ہی اس نے مرر سیٹ کر لیا۔ اس طرح کی خبر بھی نہ ہوئی۔ سارا سال فلمیں دیکھو گی تو امتحان کے دنوں میں نوٹس کے لیے خوار تو ہونا ہی پڑے گا۔ مرر میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چہرہ موڑ کے وہ مٹھیاں بھینچ کے رہ گئی۔ پلٹ کے جواب دینے کی تو اس میں کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ کیا وہاں کوئی بیوٹی کانٹیسٹ ہو رہا ہے؟ عورت کی تیاری میں ہزار بھید ہوتے ہیں۔ شاہد حسن شاید کچھ پا گیا تھا۔ بلیک کلر کے اسٹائلش سے سوٹ میں اس کی رنگت تمک رہی تھی۔ لائٹ سا میک اپ کیے بالوں کو پرم کی شکل دے کر وہ یقیناً ہوش اڑا دینے کے ہتھیاروں سے لیس تھی۔ اس کی تیاری پر ایک جتائی ہوئی نظر ڈالی تھی اس نے۔ وہ چپ بیٹھی رہی جیسے بہری ہو گئی ہو۔ لڑکیوں کو یوں سچ بن کے نہیں نکلنا چاہیے۔ کون شکاری نہ جانے کہاں گھات لگائے بیٹھا ہو۔ اور بہت کوفت بھرے انداز میں شرمیلا نے اس کی پشت کو گھورا۔ یہاں قریب ہی میرا دوست رہتا ہے، مجھے اس سے کام ہے، بمشکل 10 منٹ لگیں گے، تب تک تمہارا کام ہو جائے گا؟ خدا کے دروازے پر بائک روکے وہ پوچھ رہا تھا۔ ناچار اسے سر ہلانا پڑا۔ اکیلی مت جانا، میں پک کر لوں گا، تم میری ذمہ داری ہو، زومانی لہجے میں سمجھا رہا تھا، مگر وہ شرمیلا عمر ہی کیا جو سمجھ جائے۔ وہ سن گلاسز واپس لگاتے ہوئے آگے نکل گیا تھا۔ سر پر ہی سوار ہو گئے محترم، تائی امی بھی نہ۔ سر جھٹک کے کھلے دروازے سے وہ اندر داخل ہوئی۔ چاروں طرف گہری خاموشی تھی۔ حیران ہوتی ہدا کو آواز دیتی آگے بڑھ رہی تھی، تبھی ایک کمرے سے نکل کر شاہزیب آ گیا۔ اس کی نظریں بے ساختہ جھک گئی تھی۔ بلیک جینز میں کسی شرٹ بنیان کی تکلف سے آزاد اس کا برہنہ جسم سامنے تھا۔ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا۔ بوندیں ننھے منھے کمکموں کی صورت میں پیشانی پہ چمک اٹھی تھی۔ دیر لگی آنے میں، تم کو شکر ہے، پھر بھی آئے تو۔ اس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا۔ آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ویسے ہم گھبرائے تو۔ خوبصورت مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ گنگنایا تھا، خدا وغیرہ تم اندر آؤ نا۔ اس کا سوال خوبصورتی سے ٹال کے اس نے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ کھڑکیوں پر بڑے گہرے تبیز پڑتے، نیم اندھیرا کمرہ ماحول کو بہت رومانٹک بنا رہا تھا۔ جلدی کہیں کس لیے بلایا؟ خدا نے دیکھ لیا تو مشکل ہو جائے گی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے پرہیز کر رہی تھی۔ اس کے انداز کسی گڑبڑ کی گھنٹی ہلچل مچا رہی تھی۔ اندر آنے کے بجائے وہ دروازے پر ہی کھڑی رہی۔ اندر تو آؤ، کچھ خاطر کا موقع تو دو۔ اس کے سراپے پہ حریصانہ نظر ڈالتے ہوئے اس کے اندر کا شیطان جاگنے لگا۔ مجھے جلدی ہے شاہزیب۔ اسے نہ جانے کیوں گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پر اسرار خاموشی دل دھڑکا کے جو بات سمجھانا چاہ رہی تھی وہ سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ چلی جانا، کچھ لمحے تو گزر جانے دو۔ وہ شاطرانہ انداز میں مسکرایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس جسارت پر وہ تو اچھل ہی گئی۔ شاہزیب کو اس نے چھونے کا حق آج تک نہیں دیا تھا۔ بدتمیزی کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ ہی اتنے خوبصورت ہیں کہ… وہ ہاتھ لبوں تک لے گیا تھا۔ نہ جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ وہی ہاتھ چھڑوا کے اس کے منہ پر دے مارا۔ یوں؟ اس نے تھپڑ کھا کے اس کے اندر کا حیوان پوری طرح بیدار ہو گیا تھا۔ پہلے سوچا تھا تمہیں سستے میں چھوڑ دوں گا، مگر اب نہیں۔ تمہارے تھپڑ کا پورا خراج وصول کروں گا۔ بھوکے بھیڑیے کی طرح گرا کے بولا۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی تھی، 1 منٹ کی تاخیر کیے سر پر دوڑ لگاتی۔ اس نے بھی اس کا پیچھا کیا تھا۔ نتیجتاً شاہزیب کے ہاتھ اس کا دوپٹہ لگ گیا تھا۔
اس نے پلٹ کے دیکھا تو پٹا لہراتا وہ اسے واپس آنے پر مجبور کر رہا تھا، مگر اسے اس وقت عزت زیادہ پیاری تھی۔ وہ رکی نہیں، ٹوٹی سینڈل پیر سے نکال کے وہ لان عبور کر رہی تھی۔ شاہ زیب نے جب دیکھا کہ وہ واپس نہیں آ رہی تو وہ جست لگا کے آیا تھا۔ اف! گلاب کی بہار سے گزرتے ہوئے اس کے نرم پیر میں کانٹا چبھ گیا تھا۔ شاہ زیب نزدیک آ گیا تھا۔ تکلیف کی شدت اور شاہ زیب کے قریب آنے پر اس کا دماغ سن ہو گیا تھا، حواس ٹھٹر گئے تھے، خوف نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ کانٹا نکالنے کو وہ جھکی تھی اور لہرا کے نیچے آ رہی تھی۔ کھلے دروازے سے اندر آتے شاہ حسن نے آگے بڑھ کے اسے سنبھالا تھا۔ شرمیلا! اس کی آواز دور سے آتی محسوس ہوئی۔ دفتن حواس جا کے شاز بھائی! اس کے بازو پر سر رکھے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ شاہ زیب بھی اچانک ایک اجنبی کو دیکھ کے ٹھٹک گیا تھا۔ شرمیلا کی حالت، آنسوؤں نے اسے پل بھر میں سب سمجھا دیا۔ شاہ زیب کو خونی نظروں سے دیکھتا، اس نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا۔ ٹریننگ یافتہ فوجی کا وار شاہ زیب جیسے رنگین مزاج کے برداشت سے باہر تھا۔ اس نے اپنا دفاع کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر شاہ حسن کے جنون کے آگے ڈھیر ہو گیا۔ شاز بھائی پلیز واپس چلیں۔ آنسو بہاتی وہ ابھی تک کانپ رہی تھی۔ دوپٹہ گھاس سے اٹھا کے اسے اڑایا۔ ٹوٹی سینڈل ہاتھوں میں لے کے اس نے چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ اف! اذیت کی لہر چہرے پر دوڑ گئی تھی۔ کانٹا پیر میں چبھا ہوا تھا۔ دکھاؤ! وہ بوٹوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ کانٹا نکال کے بھرے پھینکا۔ چلو! اس کے قدم سے قدم ملاتی وہ چل رہی تھی۔ سارا راستہ وہ روتی آئی تھی۔ شاز نے ایک لفظ نہیں کہا تھا اور اس کی خاموشی اسے اور رلا رہی تھی، ڈرا رہی تھی۔ ہائے شرمیلا، یہ کیا؟ بکھرے بال، ٹوٹی سینڈل اور اس کا متوش چہرہ دیکھ کے صبور چیخی تھی۔ باقی سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے ارک ندامت سے اس کی گردن جھک گئی۔ کتنی گناہگار ہو گئی تھی وہ جو اپنے پیاروں کے اعتبار و اعتماد کی دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ مجھے پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، اسی لیے خود نکل گئی تھی۔ راستے میں ایک پاگل کتا اس کے پیچھے لگ گیا تھا، اور آپ سب کو تو خبر ہے کہ کتے بلی سے کتنا ڈرتی ہے۔ سینڈل بھی ٹوٹ گئی اور کانٹا بھی چپ گیا، اور کوئی بات نہیں، سب خیریت ہے۔ شاز آگے بڑھ کے بولا تو وہ حیرت بھری نظریں اٹھائے اسے دیکھتی رہی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملنے پر سر جھکا گئی۔ ناحق بچی کو پریشانی ہوئی۔ تم ٹائم پر نہیں پہنچ سکتے تھے؟ تائی امی شاز کے کان کھینچ رہی تھی۔ پیاری ماں، میں بالکل لیٹ نہیں ہوا تھا، شرمیلا سے پوچھ لیں۔ شاز نے اپنا کان چھڑایا۔ تمہیں نوٹس تو ملے نہیں ہوں گے۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے یاد آیا، ہدا اور اس کی فیملی تو حیدرآباد شادی اٹینڈ کرنے گئی ہے۔ مجھے تمہیں بتانا یاد ہی نہیں رہا۔ امی اس کا ہاتھ تھام کے بولی تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ تو پورا پلان بنا رکھا تھا شاہ زیب نے اسے لوٹنے کا۔ نرم لفظوں کی نرماہٹ نے کس طرح لوٹا تھا اسے، اور اگر شاہ حسن آج اس کے ساتھ نہیں جاتا پھر، اور اس سے آگے کا سوچ کے ہی وہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ خوبصورت لفظوں کے پیچھے کتنا بدصورت کردار تھا شاہ زیب کا، خوبصورت چہرے کے پیچھے کتنا مکروہ بدصورت روپ۔ اس کے چہرے کی درندگی یاد آئی تو وہ ایک بار پھر رو پڑی۔ کتنے گھٹیا شخص سے میں نے محبت کی، محبت نہیں تو، اور اس کھڑی اس پر کھلا تھا، یہ تو ایک جذباتی ابال تھا۔ شاہ حسن کے بیگانے رویے نے اسے اس ابال کو بڑھایا تھا، اس کی لاتعلقی نے اسے شاہ زیب کے قریب کیا تھا، صبا جیسی لڑکیوں کی صحبت نے اسے راہ سے بھٹکایا تھا، تو بڑا چڑھا کے باقاعدہ سارے مسالوں کا تڑکا لگا کے اپنے معشوقوں کو بیان کرتی ہیں، یہ سوچے بنا کہ ہر لڑکی ایک عدد منگیتر رکھتی بھی ہے یا نہیں، بس وہ خود کو نمایاں کرنے کے لیے بڑھ کے مارتی ہیں تاکہ لڑکیوں کی نظر میں اونچی بنی رہے۔ اس حوالے سے شاہ حسن نے کوئی بات نہیں کی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی نظروں میں مجرم بن گئی تھی۔ کم از کم وہ ہمیشہ کی طرح ڈانٹ ہی دیتا، اس کے دل سے بوجھ تو کم ہو جاتا۔ وہ ناراض بھی نہیں لگ رہا تھا، ہمیشہ کی طرح رویہ تھا اس کا، مگر اس واقعے کو وہ یوں فراموش کر گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور اسے صفائی کا موقع دیے بغیر وہ واپس سیاچن کی وادیوں میں چلا گیا۔
शाज को मिस करते हुए सब रूटीन में आ गए थे, मगर बड़ी हैरत अंगेज तब्दीली रोनमा हुई थी। उसकी पलकों में उसकी सूरत ठहर गई थी। ये दिल भी अजीब शय है, ऊंची नीची पगडंडी पर खरामा खरामा चलता है। चलते चलते अचानक हमवार रास्ते में इसे ठोकर लगती है, ये गिर पड़ता है और वहीं लोट पोट हो जाता है। बज़ाहिर कुछ नहीं हुआ था, मगर वो एकदम से बदलने लगी थी। उसका ख्याल हर वक्त साई की तरह उसके साथ रहता था। मजबूत हाथों की पकड़ अब भी लो देने लगती थी। अपनी इस कैफियत को वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी। उसका लाबाली उबालीपन अच्छा नहीं लगा था। उसने उछलना कूदना बंद कर दिया था। इंडियन फिल्में देखना छोड़ दिया था। उसे लंबे लंबे बाल पसंद थे। दिन रात की मेहनत रंग ले आई थी। अब बाल कमर तक बढ़ गए थे। उसे अदब से लगाव था। तारीखी इस्लामी किताबें अच्छी लगती थीं, तो वो ज्यादातर वक्त उसकी लाइब्रेरी में गुजारने लगी थी। वो सर ता पैर बदल गई थी और अपनी इस तब्दीली को वो खुद कोई नाम नहीं दे पा रही थी। जिस शख्स का तस्वर भी उसका मूड खराब कर देता था, वो उसकी पसंद में ढल रही थी। जिससे वो नफरत के दावेदार हुआ करती थी, और अब वही शख्स अंदर शान से भरा जमान उसे मुंह चढ़ा रहा था। उस शख्स के मजबूत किरदार ने दिल से उसका मुतारिफ कर दिया था। दिल एक नई डगर पर चल निकला था। शाहजेब का घटिया बाप वो अपनी जिंदगी से कब कब हार चुकी थी। वो शख्स तो इस लायक नहीं था कि उसे याद रखा जाए। इस हादसे के चंद महीने बाद हुदा का फोन आया। शर्मिला, तुम जानती हो ना शाहजेब को? मौसूफ ये समझते हैं हर लड़की उनकी एक नज़र में दिल हार बैठेगी। उनकी फ्लर्ट फितरत से मुझे हमेशा घिन आती थी, इसीलिए तो अलग अलग रहती थी। पिछले दिनों मौसूफ ने मुझसे इजहार किया कि तुम्हारी आंखें बड़ी गजाली वजाली और ना जाने कौन कौन सी हैं। मेरी खूबी बताई, जिससे मैं आज तक अनजान थी। मैंने धुतकार दिया तो मौसूफ ने हाथ थाम लिया। यके बाद तीसरे मैंने 2 थप्पड़ दे मारा और पापा से शिकायत लगा दी। भांजा अपनी जगह, मगर मैं उनकी बेटी थी और फिर उन्हें पहले ही से शाहजेब की शिकायतें मिल रही थी, इसलिए पापा ने घर से निकाल दिया। हर लड़की पर हाथ साफ करने वाला, हर एक से फिल्मी डायलॉग बोलने वाला भी कोई मर्द है? हुदा कह रही थी और शाज हसन का मुजस्सिम सरापा छम से उसके सामने आ गया था। हुदा और अस्मा के साथ वो मिस राना की क्लास से निकल रही थी जब उन्होंने सबा को निकलते देखा। सबा और क्लास ले, ये तो बिन बादल बरसात वाली बात मालूम हो रही थी। तुम क्लास ले रही हो सबा? अस्मा और हुदा इधर उधर हुई तो वो उनके करीब चली आई। क्यों, तुम्हें पास तो हर हाल में ही हो जाना है। दूसरी बात याद दिलाई, मैंने अपने नजरिए में तब्दीली कर ली है। वो घास पर चलती बैठ गई थी। काफी चेंज लग रही हो। उसका मुजम्मल चेहरा शर्मिला को हैरान कर रहा था। उसने फाइल पे बेदिली से हाथ फेरा। तुम्हारा कजन कैसे? यूं ही बात करने की गर्ज से पूछ रही थी, मगर अनजाने में सबा के अंदर दर्द के तार छेड़ गई। वो रो पड़ी तो वो एकदम सटपटा गई। क्या हुआ सबा? हमारी मंगनी टूट गई। क्यों? वो हैरान थी। तुम्हारे घर वालों ने तोड़ दी या खुद मेरे कजन ने? क्यों? वो तो तुमसे मोहब्बत करता था, शादी करना चाहता था। मर्द कभी उस लड़की से शादी नहीं करता जो शादी से पहले उससे मोहब्बत की दावेदार हो, जो उसके साथ होटलिंग करती हो, लॉन्ग ड्राइव पर जाती हो। ऐसी लड़कियों के साथ मर्द सिर्फ एंजॉय करता है, टाइम पास करता है। हमारी डेट फिक्स हो रही थी, लेकिन उसने ये कह के रिश्ता तोड़ दिया कि किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जो उसके साथ होटलिंग ना करती हो, जो शादी के बाद उससे मोहब्बत करे, ना कि पहले। वो अपनी कोलीग से शादी कर रहा है, जिसने कई बार उसे धुतकार दिया था। मर्द भले खुद करप्ट हो, मगर वो लाइफ पार्टनर सती सावित्री टाइप लड़की ही चाहता है। उसके पास कहने को अब कुछ बचा ही नहीं था। वो खामोशी से उठ गई थी और जैसे उस पे सोच के नए दर खुलने लगे। काफी दिनों से भाई का कोई खत नहीं आया। वैसे भाई को गए 8 माह हो गए। 8 नहीं, 10 माह 2 दिन। वो बेखुदी में बोली थी और अस्मा के जोर से हंसने पे अपनी बेखुदी को कोस के रह गई। ठीक जा रही हो? तुम्हें इस रूप में देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बता नहीं सकती। वो मुस्कुरा के रह गई। कहाँ जा रही हो? नमाज पढ़ने। हैं? मगर भाई तो है नहीं, फिर नफल क्या एडवांस में पढ़ी हो? वो शरारत से छेड़ रही थी। वो खुलकर मुस्कुरा दी। नहीं, फर्ज पढ़ने जा रही हूँ।
اثر کی اذان ہو چکی ہے۔ وہ وضو کرنے چلی گئی اور جب دعا کو ہاتھ اٹھائے تو وہ سوبر سا پروقار وجود چھم سے آنکھوں میں آن سمایا۔ وہ جہاں اور جس جگہ تھا قوم کے بوڑھے جوان بچوں کی سوچوں کا مرکز تھا۔ کبھی کبھی سوچتی تھی خدا نخواستہ ہمارے فوجی جوان ذرا سی غفلت برتے تو ہم کب کے بھارت کے غلام بن جائیں۔ وطن کے اس جیسے ہزاروں جوان خونی رشتوں، گھر کے کھانوں، آسائشوں سے دور سرحد کے محافظ تھے، دن رات سنگلاخ چٹانوں اور برفیلے پہاڑوں کے درمیان رہتے تھے۔ 14 کروڑ عوام کے محافظ، شیر دل جان باز، وطن کے بیٹے بنے ہوئے تھے۔ کبھی تو آپ سے جی بھر کے گفتگو ہوگی، کبھی تو ختم بھی ہوگی یہ گردش حالات۔ شاور لیک کے اس نے پہلی بار شاز حسن کا گفٹ کیا ہوا مسٹرڈ کڑھائی والا انک بلو کڑھائی والا سوٹ زیب تن کیا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اس کا جی چاہ رہا تھا پور پور سجائے، سر سے پاؤں تک پھول پہنے، میک اپ کے بجائے اس نے صرف آنکھوں میں کاجل ڈالا۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی، نماز بھی ادا کرنی تھی۔ محبت بھی کیا عجیب شے ہے، ہم لاکھ اس سے دور بھاگیں، لاکھ اس کو تسلیم نہ کریں، مگر اس کے اندر جو مقناطیسیت بھری ہوئی ہے، ہم اس کے اثر سے بچ نہیں سکتے۔ راضی و رضا کے مصادق اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اپنی ہار تسلیم کر لیتے ہیں اور محبت فاتح ٹھہرتی ہے۔ دل کی دنیا کیا بدلی، وہ سر تا پیر بدل گئی تھی۔ زیادہ تر وہ شاز حسن کے کمرے میں پائی جاتی تھی۔ اسے ان دیواروں میں اس کی رچی بسی خوشبو آتی تھی۔ اس کے کمرے کی ایک ایک چیز کو وہ اپنے ہاتھ سے صاف کرتی تھی اور ایک عجیب لذت سے آشنائی ہوتی تھی۔ اپنی لاوالی پن اب اسے خود ہی برا لگتا تھا۔ آنن فانن وہ بہت میچور ہو گئی تھی۔ شاز حسن بڑے مگن انداز میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر ٹھٹک کے دروازے میں ہی رک گیا تھا۔ انک بلو سوٹ میں جا نماز پہ بیٹھی، آنکھیں میچے، دعا کو ہاتھ اٹھائے، ارد گرد سے بے نیاز، بہت ڈوب کے کھو کے نہ جانے وہ اپنے رب سے کیا مانگ رہی تھی۔ پن پلکوں کی لرزش اور ہلتے گلابی لبوں کے بھور میں وہ ڈرتا چلا گیا۔ اس کا پاکیزہ سراپا دل کی چوکھٹ دھڑ دھڑاتے ہوئے عبور کر گیا تھا اور شاز حسن مبہوت ہو کر رہ گیا تھا۔ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا، فقط چوکیدار اور وہ تھی۔ قدموں کی چاپ اس نے سن لی تھی۔ جلدی جلدی دعا مانگ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور چہرہ موڑ کے دروازے کی طرف دیکھا اور جیسے اپنی بصارت پر اعتبار نہ رہا، بلیک جینز شرٹ اور بلیک ہی کوٹ میں جس کا زپ کھلا ہوا تھا پہنے، وہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ پیاسی آنکھیں جیسے سراب ہونے لگی تھی، دل کی سوکھی دھرتی میں رمجم برسات اتر آئی تھی۔ آپ لب کپ کپا کے رہ گئے تھے، حیرت، خوشی، استفسار، بے یقینی، نہ جانے کیا کچھ تھا اس کے لہجے میں۔ چہرہ غنچے کی طرح چٹک گیا تھا، ڈھیر سارے خوبصورت رنگوں نے اس کی تابناکی کو بڑھا دیا تھا۔ السلام علیکم، جائے-نماز لپیٹ کے سلام داغ دیا۔ وعلیکم السلام۔ اس کی ساری حسیات جاگ اٹھی تھی۔ اس کا پتلا پتلا انداز اسے چونکا گیا تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنایت سے پوچھ رہی تھی۔ الحمدللہ، اب تک تو ٹھیک تھا، لہجہ سومانی تھا۔ تم کیسی ہو؟ نظریں اس کے چہرے پر بھٹک رہی تھی۔ اب اچھی ہوں، بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اب شاز حسن نے ایک بار پھر اسے بغور دیکھا تھا۔ اب فریش ہو جائیں۔ وہ باتیں صبا کی طرح اٹھلا کے اس کے قریب سے گزری تھی۔ چھوٹی سی ڈائننگ میز پر بیٹھا بغور اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ جب تک وہ گرم گرم روٹی پکاتی رہی، وہ اس کی پشت پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ حیرت سے دم نکلنے والا تھا۔ جو لڑکی انڈا فرائی نہیں کر سکتی تھی، وہ روٹیاں پکا رہی تھی، وہ بھی گول گول، نرم نرم، بنا کسی نقشے کی روٹیاں۔ دوپٹے کے حالے سے چند شریر لٹیں بار بار جھانکنے لگی تھیں۔ اس نے کچھ دیر پہلے شاور لیا تھا، اسی لیے بالوں سے پانی بوندوں کی شکل میں ٹپک رہا تھا۔ اس نے ٹھٹک کے بے ساختہ دل کی جگہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ کمر سے نیچے تک لمبے کالے بالوں نے اس کی شرٹ بھگو دی تھی۔ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ چھت کو دیکھ کے رہ گیا۔ کھانا میز پر سلیقے سے لگاتی وہ اسے چونکا رہی تھی۔ ماما کو خبر تھی میں آج جا رہا ہوں؟
भिंडी गोश्त को देख के खुशी का इजहार किया। ये उसकी वाहिद फेवरेट डिश जो थी। आज खाना मैंने बनाया है। चाय का पानी चूल्हे पर रखती वो बोली थी और सालन में डूबता मुंह को ले और सालन में डूबा मुंह को ले जाता नवाला नीचे प्लेट में गिर गया था। झटका इतना शदीद था कि अब वो बड़ी अजीब नजरों से भिंडी और गोश्त को घूर रहा था, जैसे वो कोई पेश कोई करेंगे। फ्राई अंडे का नमक अचानक मुंह में घुल गया था। क्या हुआ? उसे हाथ पे दम उसे हाथ पे हाथ धरे देख के पूछा। कुछ नहीं, उसने डरते डरते नवाला मुंह में रखा। वो उसके अजीबो गरीब बनी शक्ल पे नजरें जमाए खड़ी थी। नवाला अंदर गया तो चेहरे के तासुरात एकदम खुशगवार हो गए। जबरदस्त भाई, वो बेसाख्ता बोला था। मैं समझा आज फिर वो फ्राई अंडे जैसी कोई चीज है। वो मुस्कुरा के रुख मोड़ गई थी। कितनी पागल हुआ करती थी पहले मैं, वो खुद ही महसूस हो रही थी। घर में कोई नहीं है, सब कहीं गए हुए हैं। वो हैरत के समुंदर से बमुश्किल निकला तो सवाल किया। सब पप्पो के पोते की सालगिरह और अकीका की तकरीबात में गए हुए हैं। दादाजी भी साथ गए हैं, जबकि बाबा और ताया जी ऑफिस से नहीं आए। सुगर लड़कियों की तरह बर्तन भी साथ समेटती जा रही थी। उसकी भंवर आंखें उस पर मरकूज थी। इस वक्त तो ऑफिस में छुट्टी हो जाती है, लेकिन आजकल काम कुछ ज्यादा है तो पापा और ताया जी को देर हो जाती है। ऑफिस से डायरेक्ट फुप्पो की तरफ चले गए होंगे। समझदार लड़की की तरह जवाब दे रही थी। वरना तो पहले यही कहती थी, मुझे क्या पता। चाय? मदम गुनगुनाहटों जैसा लहजा था। खुश रंग खुशबूदार चाय देख के उसे फिर झटका लगा था। तो मोहतरमा ने मेहदे से गुजरने के तमाम गुड़ सीख लिए हैं। अब वो बर्तन धो रही थी। साइड पोस्ट तो वो देख ही रहा था। सतुआ नाक में बड़ी डायमंड की लौंग की चमक सीधी दिल में उतर रही थी। आज उसे एहसास हुआ ये लौंग बहुत सजती है उस पर। बेसरोपा बातों के जवाब में उसकी डांट सुनती जब वो नाक चढ़ाती थी तो कितना दिल फरेब मंजर होता था। सब गए हुए हैं, तुम क्यों नहीं गई? हालांकि फंक्शन तुम्हारी कमजोरी है। आपको घूमने फिरने वाली लड़कियां जो पसंद नहीं। वो जल्दी से बोली। बोलने के बाद एहसास हुआ कि वो क्या कह गई है। सीने पर झुका सर बमुश्किल उठाए शाज हसन को डरते डरते देखा तो उसके चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट रक्सा देख के सर झुका लिया। ऐसा शायद पहली बार हुआ था कि उसकी किसी बात पे वो बेसाख्ता मुस्कुराया हो, वरना तो अमूमन उसकी बातें उसे गुस्सा दिलाती थी। तो मोहतरमा को मेरी पसंद नापसंद से फर्क पड़ने लगा है। वो बहुत महसूस हो रहा था। हमेशा घर आके उसे खुशी मिलती थी, मगर आज तो रूह सरशार हो गई थी। खुश जायका चाय के सिप लेते हुए वो उसका गुलाबी मुखड़ा देख रहा था और उसकी नजरों से फजल होके वो किचन से भाग चुकी थी। कितने सड़ियल नजर आते थे, मगर अब देखो। उसकी नजरों से निकलती शुआएं उसके दिल को गुदगुदा रही थी। उसे खुद पर हैरत हुई कि हमेशा की तरह आज उसे शास से डर महसूस नहीं हुआ था। मैं तो आज ही अखबार में ऐड दे दूंगी। सुगर बनने महबूब सुगर बनिए, महबूब आपसे 5 मिनट में खुश हो जाएगा। खुशी आई बड़ी दिनों बाद, मेरे संग झूम उठो। बाहर आई खिजा के बाद, मेरे संग झूम उठो। अस्मा ने गुनगुनाते हुए उसके गले में बाहें डाली थी। मोहतरमा, अब आप घर बैठ जाएं, कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं। अस्मा के गैर मामूली अंदाज पे वो चोटी के बल डालना भूल गई। कौन सा खुद उसका दिल चाह रहा था कॉलेज जाने को। वो तो घर में रह के सास को जी भर के देखना चाहती थी, मगर जानती थी छुट्टी हुई तो डांटेगा भी वही। पहले की बात और थी, अब तो उसकी कड़ी नजर ही उसे रुला देती थी। शादियाने बचने वाले हैं। अस्मा सस्पेंस स्टोरी की हीरोइन बनी हुई थी। वो झुला गई। अब सच सच फूटो भी। भाई 1 महीने की छुट्टी पे आए हैं और अहम जराये से खबर मिली है कि 15 दिन बाद आपकी भाई से शादी हो रही है। क्या? अस्मा ने जैसे बम फोड़ा था। ये तो किसी दिन होना ही था, मगर इतनी जल्दी? शाज भाई मान गए। वो बेयकीन थी। मान गए, अरे उन्होंने ही जोर दिया है और इसीलिए शादी जल्द हो रही है। वरना दादा लोगों का ख्याल था भाई की अगली छुट्टी तक मुलतवी कर दें, मगर भाई वो तो किसी तौर नहीं मान रहे।
لیکن اسما، ہمارے فائنل ایگزام ہیں 2 مہینے بعد۔ تو کیا ہوا، بھائی تو چلے جائیں گے، تم آرام سے پڑھنا۔ جانتی ہو کس کی زبان بول رہی ہو؟ اس نے تکیہ کھینچ مارا تو اسما کھلکھلا کے ہنس دی۔ ویسے بھائی نے ایک شرط بھی رکھی ہے۔ اسما کے غیر معمولی انداز پہ سہم کے سر اٹھایا۔ بھائی نے کہا کہ وہی جہیز وصول کریں گے جو بی بی فاطمہ زہرا کو ملا تھا، ادروائز شادی کینسل۔ اور اس نے دھکے دے کر اسما کو کمرے سے نکالا۔ دم خوش کر دیا تھا اس نے۔ بہن ایسی ہے، بھائی کا تو اللہ ہی حافظ۔ وہ ابھی سے سوچ کے ہول رہی تھی۔ ڈھولکی مایوں مہندی سارے فنکشن کو خوب انجوائے کرتی وہ رٹ عروسی جوڑے میں موتی اور گلاب سے سجے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ یک فق نے کیسا پلٹا کھایا تھا۔ اس کے نام تک سے پدکنے والی شرمیلا عمر اس کی سیج سجائے اس کی منتظر تھی۔ چڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور اس کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ مضبوط قدموں کی دھمک بیڈ کے نزدیک آ کے رک گئی۔ السلام علیکم۔ بیڈ پہ بیٹھے ہوئے بڑی شریر مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا تھا۔ اس کے لب ہلے تھے مگر آواز نہ نکل سکی۔ کیا حال ہے؟ مخملی ڈبے سے کنگن نکالتے ہوئے شوخی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ تو جیسے کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ نئے رشتے کی قربت اسے بہت محسوس ہو رہی تھی۔ اجازت ہے؟ اس کا ہاتھ تھام کے وہ اجازت کا متمنی تھا۔ اس کی ہتھیلیوں میں قطرے پڑے، سر مزید جھک گیا تھا۔ اسے میں تمہارا اقرار سمجھوں یا انکار؟ اس کا انداز ایسے لطف دے رہا تھا۔ یہ لابالی شرمیلا تو نہیں تھی۔ اس کے سامنے اس گھڑی ایک مشرقی لڑکی بیٹھی تھی جس سے اس گھڑی بچپن بھی ہاتھ چھڑا کے الوداع کر گیا تھا۔ ویسے سب کہہ رہے ہیں آج تم اچھی لگ رہی ہو۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ کنگن پہنا رہا تھا۔ سبھی نے اس کی تعریف کی تھی اور خود آئینہ بھی یہی کہہ رہا تھا، اور یہ بالکل صحیح تھا کہ آج سے پہلے وہ اتنی حسین کبھی نہیں لگی تھی۔ تو کیا انہیں اچھی نہیں لگ رہی؟ اس کے اندر دھواں سا اٹھنے لگا تھا، تبھی سر اٹھا کے اس کی کالی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ لیکن مجھے تو ایمان خراب کر دینے والی حد تک حسین لگ رہی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو وہ پلکیں جھکا گئی۔ کاش میں تیرے ہاتھ کا کنگن ہوتا، کہتے ہوئے ہاتھ لبوں تک لے گیا تھا۔ شاز بھا وہ نچلا لب دانتوں تلے دبا کے رک گئی۔ ابھی تو نکاح ہوا ہے، کیوں تڑوانا چاہ رہی ہو؟ وہ شوخی سے چھیڑ رہا تھا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ صحیح نصیب با سر و چشم انداز ہنوز شوخی لیے ہوئے تھا۔ شاز اس دن ہدا کے گھر اسے احساس تھا شاز حسن نے آج تک اسے اس دن کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر وہ اسے سب بتا دینا چاہتی تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی اس دن کا تم سے کیا خود سے ذکر نہیں کروں گا، اور میرے ساتھ تم بھی اس دن کو ایسے فراموش کر دو جیسے وہ دن کبھی زندگی میں آیا ہی نہیں۔ میں بھول بھی چکا ہوں۔ شاز حسن کی فراخ دلی نے دل سے بھاری بوجھ ہٹا دیا تھا۔ تم مجھ سے اتنی خائف کیوں رہتی تھی شرمیلا؟ وہ بغور اس کی گنہری پلکوں، ریڈ بھرے بھرے لبوں اور دراز سلکی بالوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اپنے حسن سے بے خبری نے اس کے روپ میں مقناطیسیت سی بھر دی تھی۔ آپ کا رویہ جو مجھ سے اتنا سخت تھا، ہمہ وقت ڈانٹتے جو رہتے تھے، بچوں کی طرح منہ بسور کے بولی تو شاز حسن بے ساختہ ہنس دیا۔ آپ اتنے روڈلی لہجے میں مجھ سے بات کرتے تھے، اسی لیے مجھے بہت روکھے پھیکے اور سخت دل لگتے تھے۔ بڑی خوبصورت مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی شاز حسن کے لبوں میں۔ ذرا یاد کرو پہلے تم کیسی ہوا کرتی تھی، اسی لیے میرا رویہ تم سے سخت تھا، اور میں ہر لڑکی سے روٹلی ہی بات کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا میرے نرم لہجے سے کسی لڑکی کے دل میں کوئی پھول کھلے اور میں انجانے میں اس کے اندر ورد کے تار چھیڑ دوں۔ میں ہر کسی کو لفٹ نہیں دیتا، نہ ہی کسی لڑکی کو فری ہونے کا موقع دیتا ہوں۔ میں تمہارے بدلنے کا منتظر تھا۔ میری محبت، مسکراہٹ، ہنسی خوشی اور لطیف جذبوں پر صرف تمہارا حق ہے۔ تمہیں ہی دل اور گھر میں بسایا ہے۔ میں وہ شجر ہوں جس نے اپنی تمام چھاؤں تمہارے نام لکھ دی ہے۔ میں تو ایک عرصے سے منتظر تھا کہ کب تم اس چھاؤں میں آتی ہو،
اور اب جب تم میری ہو گئی ہو تو دیکھنا یہ نام نہاد سخت کھول کیسے تڑکتا ہے اور اس کے اندر سے ایک رومانٹک بندہ نکلتا ہے۔ اس کی آنچ دیتی قربت سے اس کے حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ جانتا ہوں ڈرونا مین، بھوت مین، آئرن مین، آتش مین، اسٹون مین اور نہ جانے کون کون سا مین ہوں میں، مگر اب صرف تمہارا مین ہوں، سنجیدگی سے کہتا وہ پٹری سے اتر گیا تھا اور اپنے خطاب اس کے منہ سے سن کے جھیم گئی۔ شاہ زیب اور صبا کی کزن کے جاننے کے بعد وہ شاز حسن کے محبت کے طریقے سے اسیر ہو گئی تھی۔ لفظوں کو بے وقت بے توقیر کرنے کے بجائے اس شخص نے اپنے اندر محبت کا ایک آتشدان روشن کر رکھا تھا اور وہ بھی ٹھوکر کھا کے سیدھی راہ پر آ گئی تھی۔ لفظوں کی نرماہٹ نے بہت قریب سے لوٹا تھا اور اب وہ شاز حسن کے من کی گلیوں میں پناہ محبتیں پا گئی تھی جن کی بلا شرکت غیر وہ مالک تھی۔ ادھر ادھر لفظ لٹانے کے بجائے اس شخص نے خاص دن کا انتظار کیا تھا۔ مجھے تابعدار دیکھ کے چنگیز خان، ہلاکو خان، لینین، اسٹالن، ہٹلر، نیپولین اور مسولینی تو ضرور ناراض ہو رہے ہوں گے۔ پرشرارت لہجے پر وہ بزل ہو گئی تھی۔ کیا صرف شرمندہ کریں گے مجھے؟ اگر ڈانٹا تو تم نفل پڑھنے چلی جاؤ گی اور اس وقت تم اتنی حسین لگ رہی ہو کہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ لبوں پہ خوبصورت مسکراہٹ سجی تھی۔ یا اللہ، انہیں تو سب خبر ہے۔ اس نے بے ساختہ دل کی جگہ ہاتھ رکھا۔ کہاں بھاگا جا رہے دل؟ اس کی شوخی پہ وہ گھور کے رہ گئی تھی مگر اس کی چمکتی آنکھوں نے سٹپٹانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ویسے اگر مزید مجھ سے کوئی شکایت ہے تو کہہ ڈالو، میں نے اپنے طور پر سب کچھ کلیئر کر دیا۔ شرمیلا عمر جان گئی تھی کہ بظاہر اس سخت دل والے کے اندر اس کے لیے کتنا پیار ہے۔ سخت کھول کے اندر ایک نرم لطیف مرد چھپا ہے، بس وہ اس کی دستک کا منتظر تھا۔ اسے باہوں میں سمیٹے شاز حسن اپنی محبت کا ثبوت دے رہا تھا اور اس کے تمام گلے شکوے مٹنے لگے تھے۔ اس کی محبت کی پھوار میں بھیگتی وہ پرسکون تھی۔ ختم شد۔